اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اے سونے والو جاگو، شمس الضحیٰ یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ خدا لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم جماعت احمدیہ کے عقائد کے متعلق بات چیت کرتے ہیں، اسلام کی خوبصورت اور حقیقی تعلیمات کو دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ پروگرام لائیو ہے، انٹریکٹیو ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں شریکی گفتگو جو پینل میں موجود ہوتے ہیں وہ براہ راست آپ کا سوال سن کے آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کی طرح آپ کو اس پروگرام میں بھی بڑی خوشی سے دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ کچھ جاننا چاہیں، اگر آپ کسی مسئلے کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں، آپ نے کوئی بات سن رکھی ہو، آپ اس بارے میں کوئی وضاحت چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ یہ پروگرام آپ ہی کی خاطر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی لیے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں اس انٹریکٹیو پروگرام کے ساتھ، تاکہ اگر آپ ہماری گفتگو کے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو بھی پوچھ سکتے ہیں، اور اگر ویسے بھی کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ ابتدائی حصے میں ہم بعض سوالات کو لے کر گفتگو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ٹیلی فون لائنز کھولتے ہیں اور کالرز کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آپ کے سوالات لینا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ پروگرام کے آغاز میں بھی فون ان کر سکتے ہیں، اور ہم کنٹرول روم میں آپ کے رابطے کی تفصیلات نوٹ کر لیں گے، اور پھر جب ہم سوالات کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ خود آپ سے رابطہ کر کے آپ کو پھر سوال پوچھنے کا موقع دیا جائے گا۔ رابطے کی تفصیلات کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آپ فون ان کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے بھی اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں، اور بذریعہ ای میل بھی اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ گزشتہ کچھ پروگراموں میں ہماری اس سیریز میں خاص طور پر ہم نے ایک تاریخ کا سفر کیا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح تقسیم ملک سے لے کر پاکستان کے قیام تک، اور پھر اس کے بعد میں آنے والے سالوں میں کس طرح جماعت احمدیہ نے اپنے امام حضرت خلیفۃ المسیح کی زیر قیادت اور آپ کی رہنمائی میں کس طرح ہمیشہ امت کی خدمت میں لگے رہے، اور اس جماعت نے کس طرح مسلمانوں کی خدمت کی، اور کس طرح ملک کو بہتر بنانے کے لیے ہمیشہ جس ملک میں بھی احمدی رہتے ہیں یہ کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ تفصیل سے بات کی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی پاک انبیاء کے ذریعے قائم ہونے والی جماعتوں کے ساتھ دستور رہا ہے، کس طرح جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی ایک مخالفت کا سلسلہ لگا رہا۔ اور اس حوالے سے ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ ایک سفر کیا، ہم نے مختلف جو مین جنکچرز تھے تاریخ میں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور اب پچھلے پروگرام میں ہم نے 1974 کے حوالے سے بات شروع کی، اور آج ہم اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے۔ خاص طور پر ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات شروع کر دی تھی کہ کس طرح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ اسمبلی میں تشریف لائے، اور آپ سے یہ آپ کو بلایا گیا اور آپ تشریف لے گئے وہاں پر، اور کس طرح آپ نے جماعت کا موقف بڑے خوبصورت اور زبردست انداز میں پیش کیا۔ اس حوالے سے کچھ ابتدائی بات ہم نے شروع کر دی تھی، تو آج کے پروگرام میں بھی ہم اسی حوالے سے کچھ تفصیل سے اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ پھر ہمارا جو لندن سے نشر کی جانے والی سیریز ہے اس کا آخری پروگرام ہوگا، تو ہم اس سارے ڈسکشن کو انشاءاللہ ریپ اپ کریں گے۔
میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مشہود اقبال صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں مکرم و محترم نصیر حبیب صاحب. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نصیر حبیب صاحب، اگر آپ سے شروع کروں، اسمبلی کے حوالے سے ہم نے بات شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں، تو اگر آپ ایک عمومی تعارف ہمیں دے دیں کہ اسمبلی میں کیا بحث ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مین جو کویسچن تھا اسمبلی کے سامنے کہ وہ یہ طے کیا جائے کہ اس شخص کی کیا حیثیت ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. اس کویسچن کے گرد سارا بحث جو کاروائی جو تھی وہ گھوم رہی تھی. تو اس میں جماعت کا وفد پیش ہوا حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قیادت میں، اور آپ نے بہت بہادری کے ساتھ اور بڑے کنونسنگ طریقے سے جماعت کا موقف جو ہے وہ پیش کیا. تحریری موقف معذر نامے کی صورت میں تمام اختلافی مسائل پہ، جس میں مسئلہ ختم نبوت اور وفات مسیح اور جہاد، وہ ہر ایک ممبر کو اس کی کاپی مل چکی تھی. اور جس پس منظر میں واقعات جماعت کے ساتھ جو ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے جماعت کے ممبران مختلف علاقوں میں، ان کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی جا رہی تھی، اور ایسے ایسے واقعات تھے. محمد افضل صاحب، محمد اشرف صاحب باپ بیٹا تھے، اور ان کو اس طرح شہید کیا گیا. پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے اس کے شہید کر کے اس کا خنجر سے اس کا پیٹ چاک کر دیا گیا. جب اس بچے نے پانی مانگا تو اس کے منہ میں ریت ڈالی گئی، اور جب باپ سے پوچھا گیا ہاں تم انکار کرتے ہو احمدیت کا، اس نے کہا کہ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کم سمجھتے ہو درجے میں. پھر اس باپ کو بھی ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا. جن ممبران جماعت کی جو روح میں خاکم نثار کوچہ آل محمد است کا نغمہ ہو، وہ اس طرح رچ گیا ہو ان کی روح میں برگ گل میں، جس طرح باد سحر گاہی کا نم رچ جاتا ہے، وہ کس طرح دے سکتے ہیں جدیدی صفت لوگوں کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ. تو یہ واقعات ان کے ذہن میں تھے سارے جب وہ اسمبلی میں تشریف لے گئے ہیں. لیکن وہاں بڑے ہی مدبرانہ طریقے سے، بڑے ہی دھیمے، بڑے ہی کنونسنگ سٹائل سے، نہایت شفقت کے ساتھ، نہایت عالمانہ طریقے سے اپنا جماعت کا موقف انہوں نے پیش کیا. پوری اسمبلی جو تھی وہ بنی ہوئی تھی، ایک اسپیشل کمیٹی میں سے صورت دے دی گئی تھی. مجھے یاد آ رہا ہے ایک بار حدیث کے مشہور عالم ہیں مولانا انور شاہ کشمیری صاحب دیوبند کے، 1932 میں 25 اگست 1932 میں ایک عدالت میں احمدیوں غیر احمدیوں کا کیس تھا، وہاں پیش ہوئے، اور مشہور حدیث جو ہے کہ اسلام کی بنا 5 ارکان پہ ہیں، وہ پیش نہیں کر سکے. اتنا پریشر ہوتا ہے جب آدمی عدالت میں یا اس قسم کی، کہتے میرے ذہن میں اتر گئی. پھر مولانا شمس نے جب پوری حدیث پڑھی انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے. اور اتنے وہ اس وقت کنفیوز تھے کہ تورات کی جو آیت ہے مشہور کہ خداوند سینہ سے آیا فرعون پہ طلوع ہوا، وہ اسے انجیل کی آیت بتا رہے تھے. ان تمام واقعات کے پیش نظر جو جماعت کے ساتھ پیش آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جماعت کے وفد نے حضرت خلیفۃ المسیح صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قیادت میں جس انداز کے ساتھ اپنا وہ موقف پیش کیا، جس کنونسنگ طریقے سے موقف پیش کیا، کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمود صاحب نے پوچھا کہ یہ آپ نے انٹرپریٹیشن کیسے لی ہے اس لفظ کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اتنی انٹرپریٹیشن ہو چکی ہے اس لفظ کی، اور ہم نے جو انٹرپریٹیشن لی وہ ٹھیک ہے. اور مولانا مفتی محمود کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اور صاحبزادہ فاروق علی خان پھر وہ کہتے ہیں میں نے فون کیا بھٹو کو کہ پہلے دن ہی اس کو تو خاموش کر دیا ہے، اس کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں اٹارنی جنرل کے تھرو جو ہے وہ کویسچن کروائیں. اور اٹارنی جنرل کا بھی جو حال تھا، جب اسے کہا جاتا تھا کہ یہ اخبار ہے جی اس ڈیٹ کا، انہوں نے کہا جی اس ڈیٹ میں اس سے ملتا جلتا کوئی حوالہ نہیں ہے. پھر کہا جاتا تھا جی 29 جنوری کا اخبار ہے، انہوں نے کہا 29 جنوری کو اخبار چھپا ہی نہیں ہے. پھر کہتے تھے آپ نکال کے دکھائیں، آپ کو تو علم ہوگا.
اور اگر ہوا تو پھر بڑی بیڈ انفلوئنس ہوگی. تو بھائی آپ لوگ مدعی ہیں, آپ وہ بتائیں حوالہ کدھر ہے, یہ کس دنیا کی عدالت میں, کس دنیا کی ایسا ہوتا ہے کہ وہ رسپونڈنٹ پہ فرض ہے کہ وہ بتائے. ہاں جی, آپ کے وہاں حضور نے فرمایا کہ یہ اقبال کی الفضل کی فائل پڑھی ہے, آپ نکال کے دکھا دیں. ایک کتاب شریعت نبوت, انہوں نے کہا یہ تو اس نام کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا جی سیرت ابدال ہے, صفحہ 193, انہوں نے کہا جی اس کتاب کے تو 16 صفحے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ کسی اور میں ہوگا, انہوں نے کہا وہ اس کے بھی جو روحانی خزائن اس میں بھی 144 پہ جا کے ختم ہو جاتی. تو ایسے انداز سے وہ بات کر رہے تھے اور اس طرح بچگانہ طریقے سے بات کر رہے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ 1977 میں جب وہ مارشل لا لگا, یہ بھی گرفتار ہو گئے تھے, یہ بختیار صاحب. پھر مبینہ طور پہ ان پہ پولیس نے تشدد بھی کیا, افسوس بھی ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی گل افشانی کی ہوگی انہوں نے کہ ایسے, یعنی تو آپ نکال کے دکھائیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حوالہ نہیں. نہیں جی, آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نکال کے دکھائیں, آپ کو تو پتہ ہوگا. تو اس طرح جو اپوننٹ تھے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اس اسمبلی میں باقی میں کارروائی میں رہ گیا تھا. 30 جون کو قرارداد پیش کی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے, اور اب عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا جی ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. اپوزیشن قرارداد پیش کر رہی ہے اور حکومت کے وزیر قانون کہہ رہے ہیں جی ہم اس کا خیر اب پھر باقی کیا رہ گیا تھا؟ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. آپ نے تو اپوزیشن بھی مان گئی, حکومت بھی مان گئی, تو دوسروں کو کیا آپ لینے کے لیے آئے تھے؟ اگر آپ اتنے مخلص تھے تو یہ آپ کہتے بھائی وہ فیصلہ وہاں ہوگا, کارروائی سننے کے بعد فیصلہ ہوگا. ہم غیر جانبدار ہیں, حکومت ہے, ہم تو ایک ہمارے لیے تو سب برابر ہیں. تو یہ ایک ڈھونگ تھا بیسیکلی, بنیادی طور پہ جو طے کیا گیا تھا. اور اس میں ایک اور کوئی یہ جو محضر نامہ ہے, کوئی سوال جو بنیادی تھا اس کو چھوا نہیں. یہ محضر نامہ جو ہے وہ کارروائی میں شامل نہیں کیا گیا جب یہ پبلش ہوئی ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ چیزیں پیش کیں. ایک اور بات ہے, انہوں نے لکھا اس میں کہ جی یحییٰ بختیار صاحب نے اعتراض کیا جی آپ نے مسٹر مودودی لکھا ہے اس محضر نامے میں, تو دیکھیں نا اس کی بھی تو ماننے والے ہیں, تو اس کا بھی تو مولانا مودودی آپ کو لکھنا چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ 5 لفظ پہلے تو مسٹر بھٹو لکھا ہے, اس پہ تو آپ کو اعتراض نہیں ہوا, یہ اس پہ اعتراض ہو گیا آپ کو. تو عجیب نارنگیے قدرت دیکھیے, زمانہ دیکھیے کہ مولانا مفتی محمود صاحب 1969 میں حیدرآباد پریس کلب میں کہتے ہیں کہ مودودی, میں فتویٰ دیتا ہوں یہاں, مودودی گمراہ, کافر اور فاسق ہے, اور وہ موجود. اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم نے صرف مسٹر مودودی لکھ دیا تو اس پہ اعتراض ہی آپ کر رہے ہیں. ایک کراچی کے مدرسہ ہے مظہر العلوم, محمد صادق صاحب اس کے محتمم ہیں. انہوں نے لکھا کہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اصلی دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے. میرے خیال میں مولانا مودودی صاحب, میں تو صاحب کہہ رہا ہوں, وہ انہوں نے نہیں کہا, مولانا مودودی صاحب ان میں سے ایک دجال ہیں. اس پہ کوئی کارروائی نہیں. اور اعتراض کیا جی ہم نے صرف مسٹر مودودی لکھا ہے. یہ کوئی کارروائی کوئی سنجیدہ تھی نہیں, کوئی سنجیدگی سے کے ساتھ انہوں نے اس بنیادی کوشچن کو چھوا تک نہیں. بس ادھر ادھر کی باتیں کر کے انہوں نے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی, اور اعتراض دی مختلف مسائل پہ. باقی بات ہوگی تو میں انشاءاللہ کروں گا. صاحب جزاک اللہ. مشہود صاحب آپ اگر ہمیں اس حوالے سے, نذیر صاحب نے محضر نامے کا ذکر فرمایا تھا, اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں. جی, جس طرح نذیر صاحب نے بتایا کہ مین سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اس جماعت کی کیا حیثیت ہے جو ختم نبوت کے اوپر یقین نہیں رکھتی, اور غیر احمدی علماء کا حکومت سے یہ مطالبہ تھا کہ قانون کے اندر, یعنی کہ آئین پاکستان کے اندر ترمیم کر کے تو احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے. اس مقصد کے لیے اسمبلی نے ایک اپنے رولز آف پروسیجر کے تحت ساری اسمبلی کو ایک کمیٹی کی صورت دے دی. اس کو ہول ہاؤس کمیٹی کا نام دیا جاتا ہے. اور کمیٹی کے اندر چونکہ مختلف بلز کے اوپر اور مختلف ریزولوشنز کے اوپر بات ہوتی ہے, سو یہ ساری کارروائی جو تھی یہ ایک کمیٹی کی صورت میں بنا دی گئی. اچھا, کمیٹی
اور فلور آف پارلیمنٹ، ان دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فلور آف پارلیمنٹ کے اوپر جو بھی بات ہوگی وہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی اور وہ ریکارڈ پبلش کرنا پڑے گا. اگر آپ پاکستان نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ ہسٹری میں ہسٹوریکل ڈاکومنٹس میں جا کے کلک کریں تو تاریخ وائز آپ کو اس کا ریکارڈ مل جائے گا. مثال کے طور پہ جیسے 30 جون 1974 کو، جیسے نصیر حبیب صاحب نے بھی حوالہ دیا، بجٹ کی کارروائی تھی، وہ ختم ہوئی. اس کے بعد عبدالحفیظ پیرزادہ جو کہ وزیر قانون تھے، انہوں نے یہ ایک ریزولوشن موو کی اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی علماء نے ایک ریزولوشن موو کی ہے، ایک قرارداد پیش کی ہے، احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے کے لیے حکومت اس کا خیر مقدم کرتی ہے. یہ جو اسپیشل کمیٹی بنائی گئی، اس کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں یہ جوڈیشل تو نہیں لیکن کوازائے جوڈیشل ان کو کہا جاتا ہے، عدالت کی کارروائی کی طریق کے اوپر ہوتا ہے. اس کے اوپر اس کمیٹی کے پاس کئی اختیارات ہوتے ہیں. وہ کسی بھی شخص کو جس کو کمیٹی سمجھے کہ وہ اس کارروائی سے متعلقہ معلومات فراہم کر سکتا ہے، وہ اس کو سمن کر سکتی ہے، بالکل اسی طریقے کے اوپر جس طرح سے عدالت کر سکتی ہے. اور اگر کوئی سمن کی خلاف ورزی کرے تو ایک قسم کی توہین عدالت کی کارروائی بھی ان کے خلاف شروع ہو سکتی ہے اور زبردستی بھی ان کو کمیٹی کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے. اس کوازائے جوڈیشل کارروائی کے اندر جو طریق عام طور پر عدالت میں اختیار کیا جاتا ہے، بیانات کی صورت میں گواہوں کے، پھر اس کے بعد جرح کی صورت میں، اس کے بعد بحث کی صورت میں، اور پھر جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ سارا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا. اسی طرح سے جماعت احمدیہ کو یہ دعوت دی گئی کہ آپ اپنے وفد کو بھیجیں اور ہمارے ارکان اسمبلی کے یا علماء کے جو سوال ہیں ان سوالوں کے آپ جواب دیں. اسمبلی میں پیش ہونے سے پہلے جماعت احمدیہ کا وفد، جو کہ اس وقت 5 ارکان پر مشتمل تھا، جس کی قیادت حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے، اور آپ کے ساتھ 4 اور ممبران تھے جن میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو کہ بعد میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع، اور پھر مولانا ابوالعطا جالندری صاحب، مولانا دوست محمد شاہد صاحب اور محمد احمد مظہر صاحب ایڈوکیٹ. یہ 5 اصحاب نے ہماری نمائندگی کی. نمائندگی سے پہلے جماعت احمدیہ نے اپنا موقف ایک دستاویز کی صورت میں بنایا، جس طرح سے عدالتی کارروائی سے پہلے کوئی بھی گواہ اپنا بیان تحریری صورت میں تیار کرتا ہے. وہ جو دستاویز ہم نے تیار کی اس کو محضر نامہ کا نام دیا، یعنی کہ انگریزی میں جس کو میمورینڈم کہتے ہیں. اس محضر نامے میں جماعت نے مختلف امور کے اوپر اپنا موقف بیان کیا. سب سے پہلے تو کچھ اصولی باتیں اسمبلی کے سامنے رکھیں اور جن میں قانونی امور اٹھائے گئے، جس میں سے سب سے بڑا امر یہ تھا کہ کیا کسی اسمبلی کو، جو کہ سیاسی طور کے اوپر لوگ جس کو الیکٹ کرتے ہیں، اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی انسان کے مذہب کے اوپر فیصلہ کر سکے یا اس کے عقائد کے اوپر فیصلہ کر سکے. اور پھر اسی طرح سے یہ بھی اسمبلی کے سامنے بات رکھی گئی کہ آپ جو مسلمان کی تشریح کرنا چاہتے ہیں یا مسلمان کی ایک ڈیفینیشن دینا چاہتے ہیں، تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا مسلمان کی ڈیفینیشن قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا اس کی کوئی تعریف کی گئی، یا صحابہ اکرام کے دور کے اندر اس کی کوئی تعریف ہوئی، یا علماء یا صلح صالحین کی تحریرات کے اندر کوئی اس کی روشنی یا کوئی ثبوت ملتا ہے. اگر تو ملتا ہے تو پھر ہم اس سے انحراف کیوں کریں، اس کی کیا وجوہات ہیں، یا یہ اصولی طور کے اوپر جو سوال اٹھائے گئے. بنیادی طور پہ سیاسی نوعیت کے بھی اور مذہبی بھی پریلیمنری آبجیکشن اٹھائے گئے. اس کے بعد اس محضر نامہ کو مختلف چیپٹرز کی صورت میں ڈیوائیڈ کیا گیا. جیسے کہ پہلے چیپٹر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کی روشنی میں جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں ان کا عرفان اور اس کی بلندی کے کچھ ایکسٹریکٹس جو تھے وہ اس میں ڈالے گئے. پھر اسی طرح سے قرآن کریم کا جو مقام ہے، اس کا جو عرفان ہے، اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات بیچ میں ڈالی گئی جو ریلیونٹ تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتمیت کے اوپر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کے نمونے بیچ میں پیش کیے گئے. پھر اسی طرح سے جماعت نے بتایا کہ ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں. 2 ٹوک الفاظ میں اس کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ نہ صرف جماعت احمدیہ ختم نبوت کو مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، بلکہ اس شدت، گہرائی اور حقیقی رنگ میں تسلیم کرتی ہے کہ عامۃ الناس اور جمہور علماء میں سے کوئی عالم یا کوئی مسلمانوں کا فرقہ اس شدت، حقیقت اور خوبصورتی کے ساتھ اس کو تسلیم نہیں کرتا. اور پھر اس دعوے کو
قرآنی دلائل سے ثابت کیا، حدیث کی روح سے ثابت کیا، اور جو بزرگان دین ہیں ان کے اقوال سے ثابت کیا۔ اس کے بعد جماعت احمدیہ کے محضر نامے کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جو دوسرے اعتراضات جماعت کے اوپر کیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جہاد کے منکر ہیں، اس کی حقیقت کو اس میں واضح کیا گیا، جماعت کے لٹریچر سے حوالے دیے گئے۔ اسی طرح سے بعض دوسرے الزامات، جیسے احمدی جو ہیں وہ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، جو چھوٹے چھوٹے اس قسم کے الزامات تھے، یہ وہ ساری باتیں تھیں جو کہ اس وقت جماعت احمدیہ نے خود اینٹیسپیٹ کی کہ یہ باتیں اسمبلی کی کارروائی کے اندر سامنے آ سکتی ہیں، اس پر ہمارے سے سوال کیے جا سکتے ہیں، تو ان باتوں کو پہلے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری باتیں مینشن کی۔ ایک امپورٹنٹ چیپٹر جماعت نے آخر میں یہ بھی ڈالا کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو اور خطرناک ٹیریٹری ہے کہ جس کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں جانے کی، اور پھر اس کے نتائج اتنے خطرناک ہوں گے، جس کی مثال جماعت نے یہ دی کہ صرف یہ نہیں کہ احمدیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کے جو دوسرے فرقے تھے وہ باہم آپس میں گتھم گتھا تھے، اور ایک فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، دوسرا تیسرے کو کافر قرار دے رہا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ مثالوں کے طور کے اوپر، ایگزامپلس کے طور کے اوپر، جو دیوبندیوں کے عقائد تھے، بریلویوں کے عقائد تھے، اہل حدیث، جماعت اسلامی کے، شیعہ حضرات کے، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اوپر کس کس قسم کے اعتراض اٹھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہی اعتراض ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کے اوپر اٹھائے جاتے تھے۔ آخر میں جو متنبع کیا گیا اسمبلی کو اس محضر نامے کے ذریعے وہ یہ کہ جماعت احمدیہ تو کسی کو خارج از دائرہ اسلام نہیں سمجھتی، لیکن اگر اس موقع کے اوپر پاکستان کی اسمبلی نے یہ قدم اٹھایا تو یہ ایک بہت بری مثال قائم کرے گا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی، اور ایک پینڈورا باکس کھل جائے گا، اور اس کے بعد وہ مصائب اور وہ علام سامنے آ سکتے ہیں کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ کا جو سوال تھا محضر نامے کے متعلق، اس کا مختصراً سمری جواب یہ ہے کہ یہ باتیں ہم نے اپنی سٹیٹمنٹ کے طور کے اوپر اسمبلی میں پہلے پیش کی۔ اسمبلی نے ہمیں اس سے پہلے نہیں بتایا کہ کون کون سے ٹاپکس کے اوپر انہوں نے ہم سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اور ایک اور بات، چونکہ اب بات نکل پڑی ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا وفد جو تھا وہ اسمبلی کے اندر گیا تھا، کئی قسم کی قدغنیں اور پابندیاں اسمبلی نے ہمارے اوپر خود ہی لگا دیں۔ جیسے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی آپ کے وفد کی جو قیادت ہے وہ صرف آپ کے خلیفہ ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتے، جس کے اوپر جماعت نے ان کو ایک خط بھی لکھا اسمبلی کے اسپیکر کو کہ جی ہمارے اوپر اعتراض لگ رہا ہے، ہم اپنا وفد بھیج رہے ہیں، ہم اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، اور ہمارے نمائندے بھی آپ طے کریں گے کہ ہم نے کس کو بھیجنا ہے۔ اگین بات کو میں ریپ اپ کرتا ہوں۔ محضر نامے کا یہ بیک گراؤنڈ تھا، اور مشکل حالات کے اندر جو بھی یہ کارروائی تھی اس کے اندر جماعت نے اپنا موقف اس انداز میں پیش کیا۔ جی، ہم آگے کچھ تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن ایسے ہی آپ کی بات سنتے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قطع نظر اس کے کہ کسی اسمبلی کو یہ حق ہے کہ وہ کسی مذہب کے پیروکار کے ایمان کے متعلق فیصلہ کرے یا نہ کرے، اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے۔ آپ نے ذکر کیا کہ نہیں کر سکتا، کچھ تفصیل سے بھی بات کریں گے، لیکن جو لوگ اس اسمبلی میں بیٹھے تھے یہ فیصلہ کرنے کے لیے، کیا وہ سب مذہبی لوگ تھے جو ان معاملات کے متعلق اچھا فیصلہ کر سکتے تھے؟ نصیر صاحب، انہوں نے دیکھیں، ان لوگوں نے یہ انتہائی ٹیکنیکل بحث تھی، اور ان میں ممبران اعتراف کرتے تھے۔ ایک ممبر نے اعتراف کیا ہے کہ ہمیں جج بنا دیا گیا ہے، ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے، تو کس طرح آپ ہمیں اس میں اسمبلی میں، لیکن چونکہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن تھا اور ایک جلد بازی میں یہ کام کیے گئے تھے، تو جب دیکھیں ہر مسئلے کا جواب دیا، یہ تو ایک جیسے انہوں نے مشہور صاحب نے فرمایا کہ ایک تو بلیک ہول بنانے کے لیے جا رہے تھے کہ یو این او پہ چارٹر پہ پاکستان نے سائن کیے ہوئے تھے، جو یو این او کا چارٹر ایک بنیادی حق دیتا ہے انسان کو، بھئی جو اس کا مذہب ہے اس کو بیان کرے، اس کی پروفیس کرے۔ بھٹو صاحب بڑا اعلان کرتے تھے میں سوشلزم نافذ کروں گا، اس کا موزر تنگ کا جماعت نے حوالہ دیا ہوا کہ بھئی کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کرے۔
پھر پاکستان کے آرٹیکل 20 کا حوالہ دیا گیا کہ کسی کو ہر ایک کو بنیادی حق ہے جو اس کا جو بھی آزادی ہے اسے اپنے مذہب کی ضمیر کی. تو بنیادی حق ہے انسان کا, اور یہ بنیادی حق چھینا گیا. اور چھیننے والے کون تھے؟ وہ جو اسمبلی کے ممبران تھے جن کو اس ٹیکنیکل آپ کو کارروائی میں پتہ چل جائے گا. جو ممبر کہتے ہیں بھئی ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہمارے دیکھ کے تو وہ ہنستے بھی ہیں اور ہم مسکراتے بھی ہیں, تو ہمارے تو یہ کوئی پرفارمنس بھی نہیں ہے, تو وہ پریشانی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اندر کارروائی میں. تو علماء جو تھے ان کو جب جماعت نے بتایا کہ آپ کے یعنی یہ جو ختم نبوت کی تعریف ہے دیوبندی حضرت مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ آخری کے جو میں نے کرتے ہیں یہ تو عوام کی ہے, خواص کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں. تو یہ سب پتہ تھا انہیں. پھر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں جو کہہ رہا ہے, جو فتوے دے رہا ہے, اور حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ جو ہمیں شناخت کر لے وہ مومن ہے, جو ہمارا انکار کرے وہ کافر ہے, اور جو ہمارا نہ انکار کرے نہ اقرار کرے وہ ضال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقے کے دوسرے, اسی طرح دیوبندی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عالم غیب مانے وہ کفر ہے, اور اس طرح جو بریلوی ہیں وہ ان پہ فتویٰ لگا رہے ہیں. تو ایک اس مسئلے کو حکومت اسٹیٹ کے پاس لے جایا گیا اور ایک ایسا بلیک ہول کریٹ کر لیا گیا جو فیوچر میں پورے پاکستان کو اس نے اپنی طرف کھینچ لیا. اور اس کے اتنے برے امپیکٹ جو ہے جو اسٹیٹ نے, اور اس میں ایک میں 1953 میں مظہر علی ایک صحافی تھے, اس کو ہوم سیکرٹری نے جب بلایا میٹنگ کے لیے, انہوں نے کہا پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ حکومت خود بعض مذہبی نعروں کو اپنا کے اپنے مفادات کے لیے اس نے اپنا لیا ہوا ہے. سیم جو غلطی تھی اس میں بھی دہرائے گی کہ وہ کوشش کرتی ہے ایک پولیٹیکل فائدہ اٹھانے کے لیے, پولیٹیکل گین کے لیے جب یہ کوشش کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کے. بلکہ یہاں تک ہوا کہ جب ان سے پوچھا گیا, بھٹو نے بھی کہا کہ یہ بین 18 جولائی کو انڈیا نے دھماکہ کیا ایٹمی, اور 22 جولائی کو یہ واقعہ پیش آ گیا, وہاں بچ بچا ہو گیا, پھر 29 جولائی کو ہو گیا. اس نے کہا کہ انٹرنیشنل ہینڈ ہے اس کے پیچھے. اور ڈاکٹر مشر حسن سے جب پوچھا گیا اس نے کہا بھٹو کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کنٹرول کر لے گا, اور لیکن ظاہر ہے جب بندہ سوچتا ہے کہ میں کنٹرول کر لوں گا وہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. تو وہ جو جتنے ممبران تھے کسی کے یہ اتنی ٹیکنیکل بحثیں ہیں, اتنی علم ہے عربی, وہاں تو کسی نے عربی کا ریکارڈ نہیں رکھا ہوا. یہ جو کاروائی چھپی ہے وہاں تو عربی لکھ کے بس ختم, بھائی عربی کی بات شروع ہو گئی ہے. ریکارڈ رکھنے والے کو عربی کا علم نہیں ہے, تو جو وہاں سننے والے بیشتر بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیا علم ہوگا؟ لے مین تھے وہ لوگ. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کمپیٹنٹ ہے, بلکہ اگر کمپیٹنٹ بھی ہوں, نہ یو این او کا چارٹر, نہ کمیونسٹوں کے نزدیک, نہ پاکستان کا آئین کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرے کہ اس کا کیا. ناظرین, ہم 1974 کی پاکستان نیشنل اسمبلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ دوران پروگرام ہم سے رابطہ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. مشہود صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ سوال اٹھایا گیا تھا مظہرنامے میں کہ کیا کسی اسمبلی کو, کسی ایسے گروپ کو جس کا کام سیاست چلانا ہے, جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہوتے ہیں, کیا ان کا حق ہے کہ وہ اس طرح فیصلے کرتے پھریں؟ اور اگر اس طرح کیا تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا, ایک دروازہ کھل جائے گا. تو اس کے اوپر اسمبلی میں بھی کوئی بات ہوئی ہوگی حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کے ساتھ؟ کیا اس حوالے سے بیک اینڈ فورتھ ڈسکشن ہوئی ہے؟ حضور نے کیا جواب دیا اس کے بارے میں, اور ان سے کیا سوال ہوئے اس حوالے سے؟ جی, 5 اگست 1974 کو پہلا دن تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے اوپر اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار, گورنمنٹ کی نمائندگی میں انہوں نے جرح شروع کی تھی. جماعت کا موقف یہ تھا, جیسے کہ انہوں نے جماعت نے اٹھایا تھا اپنے محضر نامہ میں, کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 8 اور 20 کے تحت پارلیمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے امور کے اوپر قانون سازی کرنے کی مجاز نہیں ہے,
اور اسی طرح سے UN کا جو چارٹر تھا ہیومن رائٹس کا جو ڈیکلیریشن تھا جس کے اوپر پاکستان نے سگنیچر کیے ہوئے تھے، اس کے مطابق بھی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار گورنمنٹ کے پاس نہیں تھا. یہ بنیادی موقف تھا جماعت کا. حکومت کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے یحییٰ بختیار نے اس کے اوپر ایک طویل جرح کی. علمی لحاظ سے اگر اس کی تفصیلات پڑھنی ہے یا اس کے اوپر ایک آبزرویشن دیکھنی ہے آپ نے ایک ماہر قانون کی طرف سے، تو محترم جناب مجیب الرحمان صاحب ایڈوکیٹ کی ایک کتاب ہے، اس کی کاپی میرے پاس یہ ہے. اس کے اوپر انہوں نے بڑی گہرائی سے اس کے اوپر قانونی رنگ میں بات کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اس پروگرام کے اندر اتنی تفصیل کے اندر میں نہیں جا سکتا، تو موٹی بات اس میں یہ ہے کہ یحییٰ بختیار کا یہ سوال تھا کہ پارلیمنٹ ایک خود مختار ادارہ ہے، پارلیمنٹ قوانین بنا بھی سکتا ہے اور ایک اسپیسیفک یعنی 2/3 میجورٹی کے ساتھ وہ کسی بھی قانون کو امینڈ بھی کر سکتا ہے. اور جو پوائنٹ وہ گورنمنٹ کی طرف سے وہ پٹ کرنا چاہ رہے تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو، اور بار بار وہ یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ کے خیال میں کیا پارلیمنٹ یا جو اسمبلی ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ کوئی ایسا قانون نہیں پاس کر سکتی کہ جس کے تحت جو بنیادی حقوق ہیں، مثال کے طور کے اوپر بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے کہ انسان اپنے مذہب کی تعلیمات کی پیروی بغیر کسی روک اور رکاوٹ کے کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتا ہے، اس کو پروفیس کر سکتا ہے. اس کو رائٹ ٹو پریکٹس ریلیجن کہتے ہیں. یحییٰ بختیار کا سوال تھا کہ پارلیمنٹ جس نے یہ حق دیا ہے عوام کو، وہی پارلیمنٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ اس حق کو واپس لے سکتی ہے، اور پارلیمنٹ اس بات کی مجاز ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنیادی طور پہ آپ کی فریڈم، ریلیجس فریڈم جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، ہم اس کے مجاز ہیں. یہ انہوں نے ایک پوائنٹ پیش کیا کہ تھیوریٹیکلی ایسا ممکن ہے، ایسا پاسبل ہے. اچھا، اب یہ جو نقطہ ہے یہ عمیق در عمیق ہو سکتا ہے، اس کی جو کمپلیکیشن ہے وہ اوپن اینڈڈ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا جو جواب تھا بیچ میں بہت مدلل، مختصر اور ان امپیکیبل اس کا امپیکٹ ہے. اب وہ جواب یہ تھا کہ پارلیمنٹ جو اپنے اوپر خود پابندی عائد کرے وہ اس کے باہر نہیں جا سکتی. اب مذہبی حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے، یہ پارلیمنٹ نے اپنے اوپر پابندی خود لگا رکھی ہے اور وہ اس پابندی کے باہر نہیں جا سکتی. اچھا، اب یہ بنیادی نقطہ تھا. یحییٰ بختیار نے کئی ڈفرینٹ اینگلز کے ساتھ اس وہی بات کو مختلف الفاظ میں بار بار پٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کا جو جواب تھا وہ اس کے اوپر اٹل تھا. اچھا، اب ہم اگر اقوام عالم کے قوانین دیکھیں، جیسے کہ امریکہ کے قوانین ہیں، امریکہ کو چلے چھوڑیں، ہم اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں، انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ انڈیا کا جو آرٹیکل 13 ہے ان کے کانسٹیٹیوشن کا، وہ ہمارے آرٹیکل 8 جیسا ہی ہے. اور انڈیا کی اسمبلی کے اندر مختلف دفعہ یہ سوالات پیدا ہوئے. 1974 سے پہلے بھی یہ والا سوال آیا کہ کیا پارلیمنٹ کوئی بیسک رائٹ جو ہے، فنڈامنٹل رائٹ، وہ امینڈ کر سکتی ہے تو کس حد تک کر سکتی ہے، اس سے اختیار کیا ہے. تو کئی دفعہ انڈین عدالتوں کے اندر بھی یہ بحث اٹھی اور وہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو یوزب کر سکے. ایون پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر حبندرا کشور کا ایک کیس تھا اور اس کے اوپر مجیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی خوبصورت اور بڑے مدلل انداز کے اوپر بحث کی ہوئی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور جو قانون کے طالب علم ہیں میں ان کو انوائٹ کروں گا کہ اس کو ضرور پڑھیں بیچ میں. اچھا، سپریم کورٹ نے بھی، پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ بنیادی رائٹس کو آپ سلب نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی جو فیصلے 2007 تک بھی انڈیا کی سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیے ہیں، اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا کہ بنیادی حقوق کے اندر آپ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ نے یہ قدغنیں اپنے اوپر لگا رکھی ہیں، آپ ان سے باہر نہیں جا سکتے. یہی حال بنگلہ دیش کے اندر بھی ہے، ہمارے ریجن کے اندر ہے. آپ کا جو سوال تھا بیچ میں وہ یحییٰ بختیار صاحب ان باتوں کو پیش کرتے. ایک بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا، یحییٰ بختیار صاحب پروفیشن کے حساب سے لائر تھے. لائر کے اوپر یہ پروفیشنل کانڈکٹ کی ایک آبلیگیشن ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے کلائنٹ کے فیور میں جو دلائل ہیں وہ پیش کرے، بلکہ کوئی ایسی عدالت کی نظیریں جو کہ اس کے کلائنٹ کے خلاف بھی جاتی ہیں ان سے بھی عدالت کو یا اس کمیٹی کو مطلع کرے تاکہ انصاف کے اصولوں کے تحت فیصلہ ہو سکے. اب جماعت میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ جو کہ ایڈوکیٹ نہیں تھے، قانونی لحاظ سے ان کو دیکھا جائے تو عام لفظوں میں ان کو لے مین کہا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو جرح کرنے والا تھا وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھا.
کم سے کم ان کو تو پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا علم ہونا چاہیے تھا، اور یقیناً ہوگا بھی، لیکن انہوں نے ان باتوں کو پوشیدہ رکھا اور ان کو پارلیمنٹ کے سامنے نہیں لے کر آئے. نہ صرف اپنی 11 روزہ جرا کے اندر انہوں نے اس بات کے اوپر خاموشی رکھی، بلکہ جب پارلیمنٹ کا سیشن اس جرا کے بعد ہوا، یعنی کہ 4 سپٹمبر اور 5 سپٹمبر کو یحییٰ بختیار نے اپنی جو جرا کی تھی اس کو پارلیمنٹ کے سامنے سم اپ کیا، اس کا خلاصہ بیان کیا، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کو ایک رہنمائی دی جائے اور بتایا جائے کہ قانون کے مطابق اور جو شہادتیں آپ نے سنی ہیں ان کا ما حاصل یہ پوائنٹس ہیں، اور ان پوائنٹس کے اوپر، ان خطوط کے اوپر آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ان خطوط کے مطابق ہونا چاہیے. ان کے اوپر اٹارنی جنرل نے پارلیمنٹ کو کوئی رائے نہیں دی، کوئی ان کی رہنمائی نہیں کی، اور پھر ایک دفعہ ان ساری باتوں کے اوپر انہوں نے خاموشی سادھی. تو بہرحال یہ ابھی جیسے بات آگے بڑھے گی ہم مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ کچھ کالرز ہیں ٹیلی فون لائن پر، ہم ان کا سوال لیتے ہیں. خالدہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ جرمنی سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایم ٹی کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام پیش کرتی ہوں، اور پیارے آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں، اور ان کی خیریت کے سفر کے آنے کی دعا کرتی ہوں. خاص سارا نے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے جو مرزا ظفر احمد ظفر جو غالباً وزیر دولت تھے اس وقت کے، نوٹوں پہ جن کے سائن ہوا کرتے تھے، اگر نام کوئی غلطی سے آگے پیچھے ہو گیا ہوگا تو وہ میرے بھائی درست کر لیں گے، ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہم لوگوں کو پتہ چل جائے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس وقت کی پوزیشن کیا تھی اور کیا حالات تھے. یہ سوال تھا. خاص سارا کا اگر سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، یا پھر میں دہرا دوں. نصیر صاحب آپ سن سکے ہیں. ایم احمد کے بارے میں بات کر رہی ہیں. وہ اس وقت چھوڑ کے جا چکے تھے، وہ یو این او میں چلے گئے تھے، یا ورلڈ بینک میں میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، وہ اس پہلے تھے، وہ یحییٰ خان کی کیبنٹ میں تھے، لیکن اس کے بعد جب یہ بھٹو کا شروع ہوا ہے، یا اس دوران ہی ان پہ حملہ بھی ہوا، اور جب یہ پیریڈ یہ شروع ہوا اسے آلریڈی چھوڑ کے پاکستان سے جا چکے تھے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ہمارے پاس ٹیلی فون لائن پر عارف الزمان صاحب ہیں بنگلہ دیش سے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عارف الزمان صاحب، میرا عزیز کا سوال ہے، اس ٹائم ملٹری گورنمنٹ نے ایک وائٹ پیپر نکالا تھا، قادیانی اسلام کی ایک خوفناک سازش، اس کی پس منظر اور تفصیل مجھے تھوڑا چاہیے. جزاکم اللہ. جی اس کا تفصیل سے جماعت نے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے پورا تفصیل کے ساتھ جماعت نے جواب دیا ہوا ہے. جو چارجز لگائے گئے تھے اس طرح کہ مطلب اس میں یہ تھا کہ جی وہ ایجنٹ ہیں بیرونی طاقتوں کے، اور یہ معنی نہیں کرتے ختم نبوت کے، ایک ایک پوائنٹ لے کے تفصیل کے ساتھ اس کا وائٹ پیپر کا جواب دیا گیا، شائع کیا گیا. پھر اس اسمبلی کے بارے میں جو وائٹ پیپر گورنمنٹ نے شائع کیا گیا تھا اس کا بھی بتایا گیا، جی جن ممبروں نے یہ فیصلے کیے تھے، جن کی کہہ رہے تھے 2/3 میجارٹی سے کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں جو گورنمنٹ نے ان کے کنڈکٹ کے بارے میں بعض ایسے افسوسناک اور شرمناک باتیں ہیں ان کی اسمبلی کے ممبروں کے بارے میں جو گورنمنٹ ضیاء الحق کے دور میں لائی گئیں، وہ بھی جو ہے حوالے اس میں دیے گئے ہیں. تو وہ تفصیل سے جواب دیا گیا اس وائٹ پیپر کا. جی اور یہ ہماری ویب سائٹ www.alislam.org پر موجود بھی ہیں. جی ایک اور سوال ہے مشہود صاحب، احمد رفیق صاحب نے سوال کیا ہے پاکستان سے، بذریعہ ٹیکسٹ میسیج انہوں نے اپنا سوال بھجوایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کو جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے غیر مسلم قرار دیا تب پاکستان کے دانشوروں یا انسانی حقوق کی تنظیموں کا کیا کردار رہا؟ اس غیر منصفانہ فیصلے پر جماعت کے حق میں کوئی آواز اٹھی یا نہیں؟ خاموشی کا عالم تھا اس دور کے اوپر، ابھر کر کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور اس کے اوپر ہم پہلے بات کر سکے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے اندر علماء ایک خوف کا عالم کریٹ کر کے رکھتے ہیں، جو شخص بھی جماعت احمدیہ کے حق میں کوئی بیان دے سب سے پہلے تو اس کو اسلام کے دائرے سے خارج کرتے ہیں، اس کی جان و مال جو ہے وہ خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے. تو اگر آپ نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں، جو صاحب الرائے لوگ تھے انہوں نے اپنی انفرادی حیثیت کے اندر تو اس فیصلے کو نہیں سراہا اور اپنی اپنی جگہ کے اوپر اس کے خلاف بیانات دیے، لیکن وہ ایک محدود پیمانے کے اوپر تھے.
مجموعی لحاظ سے یہ کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی، اور نیچرلی اٹھ اس لیے بھی نہیں سکتی کیونکہ عوام جو ہے وہ نارملی ایسے باریک معاملات کے اندر اپنی انڈیویجول رائے نہیں رکھتے، جس طرح کہ ہمارے ریجن کے اندر لوگوں کا ایک یہ انفارچونیٹلی پرابلم ہے کہ وہ دینی معلومات اور ان تعلیمات کو مولویوں کے سپرد کرتے ہیں اور سنی سنائی بات کے اوپر وہ اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کریٹ کرتے ہیں. سو بہرحال اس سٹیج کے اوپر کوئی ایسی پروٹیسٹ کی سچویشن نہیں تھی، جماعت ویسے بھی پروٹیسٹ نہیں کرتی، تو کوئی ایسی بات مجموعی طور پر نہیں اٹھی. ایک منٹ چھوٹا سا میں وضاحت کروں گا کہ یہ تحریک استقلال کے سابق سیکرٹری جنرل تھے غلام جیلانی صاحب، انہوں نے کہا، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یہ محب وطن ہے اور مسلمان ہے اور اس طرح اسمبلی کو حق نہیں ہے. ڈاکٹر مبشر حسن نے لیٹر لکھا، وہ چھوڑ بھی گئے تھے بھٹو کو، انہوں نے کہا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ مارشل لا لگے گا. جو سنجیدہ دانشور تھے وہ انہوں نے یہ باتیں ان کو بتائی تھیں. بقول مبشر حسن وہ سمجھتے تھے بھٹو کہ میں اس پروسیس کو کنٹرول کر لوں گا، لیکن جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہوتا، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. ایک میں چھوٹا سا اگر ہو تو میں وضاحت کروں گا. یہ عوام کی نفسیات ہوتی ہے کہ کیونکہ مولوی اور سٹیٹ دونوں مل جاتے ہیں. آپ سقوط بغداد سے ذرا پہلے دیکھ لیں، مولوی اور سٹیٹ مل گئے ہیں، کتاب الحیل لکھی جاتی ہے، لیگل ٹرکس، اس میں بتایا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کیسے اوائڈ کرنی ہے، فلاں کام کیسے اوائڈ کرنا ہے، شریعت کی پابندیوں کو کیسے، نہ کوئی گناہ ہوگا نہ یہ ہوگا، اس طرح کی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. عوام کو بتانے کے لیے کہ اس کی یعنی جو اندر احساس گناہ ہوتا ہے اسے دور کرنے کے لیے ایک انہوں کو مہیا کیا جاتا ہے کتھارسس ہو جائے. اس کے لیے سقوط بغداد سے ذرا سے پہلے ایک شہزادے کی سرپرستی میں شیعوں کے محلے لوٹے جا رہے تھے. اس سے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، اس طرح نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑے ٹرکس. لیکن ایک دن ہلاکو خان ڈنڈا لے کے باہر کھڑا ہوتا ہے. اسی طرح آپ پاکستان کی سوسائٹی میں دیکھیں، ٹیکس چوری اور زہریلا دودھ، زہر ملانا دودھ میں، بےایمانی، ٹیکس نہ دینا، کرپشن اولین مسئلہ ہے پوری سوسائٹی کا، اور کوئی اسے نہیں بچا ہوا. لیکن اس کا عوام نے کیا سہولت نکالی ہوئی ہے کہ ایک غریب بچہ، اسٹوڈنٹ بچہ مشال خان جو ہے وہ اس نے صرف ایک ناانصافی اس نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ یونیورسٹی میں جو ہے یہ 3 تنخواہیں لے رہے ہیں. تو اس غریب کا یہ قصور ہے کہ اس نے، اور اس کے جو مارنے والے انہوں نے بھی کوئی الزام نہیں کیا، اس نے کبھی نعوذ باللہ کوئی توہین کی ہو، اس نے ایسا کوئی لفظ بولا. لیکن وہ طاقتور جو اشرافیہ ہے اس نے الزام لگوایا اس پہ، لوگ مارنے کے لیے چل پڑے بغیر سوچے سمجھے کہ بس الزام لگنا ہی کافی ہے. سب نے کہا ہم بھی اپنے گناہ صاف کریں، مار کے اس بچے کو انہوں نے مار کے زال بنا. اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ دھل گئے ہیں. لیکن یہ ایک سوسائٹی کی جو زوال کے دور میں اس طرح کی علامتیں شروع ہوتی ہیں، اور پھر وہ اگر وہ کور نہیں کرتی، اور لوگ شریف لوگ جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے منہ کیا لگنا ہم نے. لیکن اس کا پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بعد میں شریف بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. جی نصیر صاحب جزاک اللہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جان محمد صاحب سری لنکا سے موجود ہیں. السلام علیکم جان محمد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جان محمد صاحب آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے، جو معلومات آپ لوگوں نے فراہم کی ہیں آج سے پہلے میرے پاس وہ موجود نہیں تھی. آپ لوگوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں پروگرام کو. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب 1974 میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا گیا، اس سے پہلے کی بات ہے، اس سے پہلے چونکہ احمدی غیر مسلم نہیں تھے اور جماعت احمدیہ کو پورا حق تھا ووٹنگ کا، وہ جماعت احمدیہ پورے ووٹ ڈالتی تھی. اور یہ میں سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ 1974 سے پہلے پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتی تھی، یہاں تک کہ ہمارے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے اور تعلقات تھے. جماعت احمدیہ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں، ایون کہ یہاں تک کہ جماعت احمدیہ میں خلافت احمدیہ کا نظام موجود ہے. کیا اس کے باوجود بھی جماعت احمدیہ کو ان لوگوں کے مذموم مقاصد تھے جو فطرتی نفرت امور تھے وہ کیوں نظر نہیں آئے؟
اور جماعت احمدیہ جو ہے پیپل پارٹی کو کیوں سپورٹ کرتی رہی؟ یہ میرا سوال ہے. بہت شکریہ. جان محمد صاحب جزاک اللہ. ہم آپ کے سوال کی طرف چلیں گے. مشہود صاحب آپ ان کے سوال کے بارے میں کچھ بتا دیں. پچھلے پروگراموں میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، لیکن اس سے پہلے جان محمد صاحب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑی تعریف کی ہے ہماری کہ ہم بڑا اچھا پروگرام پیش کرتے ہیں. ان کو بڑی اچھی معلومات بھی ملی، لیکن اصل میں یہ تو ہماری ایک حقیر سی کوشش ہوتی ہے. ان پروگراموں میں جو آپ کو ایک متاثر کن بات سننے کو ملتی ہے وہ اصل میں خدا تعالیٰ کا فضل اور حضرت خلیفۃ المسیح کی دعائیں اور آپ کی برکت سے ہے، اور یہی ہماری ترقی کا راز ہے. اور جو بھی آپ کو اچھی بات ایم ٹی اے میں کسی پروگرام میں سننے کو ملتی ہے یا آپ کو اچھی لگتی ہے تو یہ سب حضور انور کی دعاؤں کی برکت سے ہے. اب ہم جان محمد صاحب کے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی جان محمد صاحب، اس سوال کا احاطہ ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا. مختصراً میں اس کا بتاتا چلوں آپ کو کہ 1970 وہ دور تھا جو پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کے اندر کافی دشواریوں کا جس کو سامنا رہا. یحییٰ خان نے اس وقت مارشل لاء کا نفاذ کیا ہوا تھا. ایوب خان جو تھے وہ استعفیٰ دے چکے تھے، اور اس وقت ایسٹ پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، وہاں پہ کافی انریسٹ کی صورتحال تھی پولیٹیکلی. عوامی لیگ جو پارٹی تھی جو اپنے مختلف مطالبات گورنمنٹ کے سامنے بڑے زور و شور کے ساتھ رکھ رہی تھی، اور ان مطالبات کے نتیجے میں یا اس دور کے اندر جو کہ پولیٹیکل ٹرموائل چل رہا تھا، یحییٰ خان نے الیکشنز وہاں پہ کروائے، اور اس دور میں عوامی لیگ کافی مقبول و معروف پارٹی تھی ایسٹ پاکستان کے اندر، اور انہوں نے کم و بیش ساری سیٹوں کے اوپر جو اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سے جو کھڑے کیے ان ساروں نے کلین سویپ کیا وہاں پہ. اور پاکستان کی جو اسمبلی تھی ایسٹ اور ویسٹ دونوں کی اسمبلی کے اندر اگر مجموعی تعداد کے حساب سے دیکھا جائے تو عوامی لیگ کی جو میجورٹی تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کئی گنا زیادہ تھی. سو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب یہ الیکشن کا دور تھا تو اس دور میں پیپلز پارٹی ایک نو مولود جماعت کی صورت میں ابھر رہی تھی. ویسٹ پاکستان جو کہ اب پاکستان ہے، اس میں اس وقت کم و بیش 10 مختلف چھوٹی چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، جن میں پیپلز پارٹی بھی ایک تھی اور علماء کی کئی پارٹیز تھیں. جن میں چونکہ ویسٹ پاکستان کے اندر اتحاد نہیں تھا اور پارٹیز آپس میں بکھری ہوئی تھیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس دور میں اس حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ سوچا کہ اگر ہر پارٹی بھی اپنے اپنے حساب سے ووٹ لیتی ہے تو 10 15 15 20 20 سیٹیں ان کو ملیں گی، اور اسمبلی کے اندر کوئی میجورٹی یہ قائم نہیں کر سکتے. تو عوامی لیگ جو کہ ایسٹ پاکستان کے اندر ایک مضبوط پارٹی ہے، اس کے مقابل پر ویسٹ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اور پولیٹیکل پروسیس کے اندر چیکس اینڈ بیلنس کے سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے نظام کے لیے کہ جو پارٹی پاور کے اندر ہو اس کی اپوزنگ پارٹی بھی اتنی مضبوط ہو تاکہ ایک دوسرے کی پاورز اور ابیوز آف پاورز کے اوپر چیکس اینڈ بیلنس رکھ سکیں. سو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کے وسیع تر مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے، جماعت احمدیہ نے اس وقت بھٹو صاحب کی گزارش کے اوپر، بھٹو صاحب نے خود جماعت کو اپروچ کیا اور جماعت سے مدد مانگی. ان کا شروع میں خیال تھا کہ شاید ہم مالی طور کے اوپر ان کی مدد کریں گے، لیکن اس بات کی وضاحت کی گئی کہ چونکہ جماعت احمدیہ ایک مذہبی جماعت ہے، مالی لحاظ سے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اخلاقی طور کے اوپر پاکستان کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس صورتحال کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا مورلی ساتھ دیں گے. اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جماعت احمدیہ کے خلاف کوئی ایسی بیان بازی نہیں کر رہے تھے، بلکہ جب بھی کسی نے ان سے یہ سوالات بھی پوچھے کہ جماعت کی طرف وہ کیا کریں گے یا کیا ان کا رجحان ہوگا، تو بڑے ڈپلومیٹک اور گول مول جوابات وہ دیا کرتے تھے اور پاکستان کے انٹرسٹ کو ہی فور فرنٹ کے اوپر رکھا کرتے تھے. تو اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ یہ بھٹو صاحب اپنا بعد میں مائنڈ چینج کر لیں گے یا کیا کریں گے. مختصراً جواب یہ ہے کہ صرف اور صرف پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر اور بالخصوص ان سخت حالات کے اندر جماعت احمدیہ کا ایک فیصلہ تھا. چھوٹا سا پوائنٹ میں وضاحت کر دوں، یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے بہت پہلے اینٹیسپیٹ کر لیا تھا. بات یہ تھی جو سرحد میں پارٹی نیب تھی یا بلوچستان میں پارٹی، ان کے بھی مقاصد اسی طرح کے تھے جیسے شیخ مجیب الرحمان صاحب کے. تو وہ شیخ مجیب الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے جب پاکستان بنا، قرارداد پاکستان پیش ہوئی ہے تو اس وقت سٹیٹس کی بات ہوئی ہے، تو لہٰذا سٹیٹس بننی چاہیے اس کے مطابق. تو اگر تو نیب میں تو اس کے جو اس وقت تھے غفار خان، وہ تو پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا.
تو اگر یہ پارٹی کوئی اس طرح کوئی مضبوط ہو کے سامنے نہ آتی جس کے کوئی سینٹرل اس کے تھے، تو اس میں ہونا یہ تھا کہ اسی وقت ہی یہ پاکستان جو ہے بکھر جانا تھا. تو ہمارا اس سے کوئی نہیں تھا کہ ہمیں بھٹو کیا کہتا ہے کیا دیتا ہے. ہمارا صرف ملک کے محبت میں مفاد کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا. ہم تو پاکستان بننے پر بھی اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس پر بھی ہمیں کوئی امید نہیں تھی. امید تو خدا سے ہی ہے، لیکن پاکستان اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا تھا جب اگر وہ مجیب الرحمان اسمبلی میں بلوچستان کے لوگ اور سرحد کے جو نیب وہ آ جاتی، وہ کہتے جی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ قائم کریں، تو کیونکہ اسمبلی بنا سکتی تھی آئین، تو وہ انہیں کہتے جی انڈیپینڈنٹ مان جائے. اسی وقت ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا. جی اسیر صاحب جزاک اللہ. اسیر صاحب ایک سوال جس کے اوپر بڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں، سوال بھی اٹھتے ہیں، وہ یہ مشہور مسئلہ کفر و اسلام ہے. کون کافر ہے، کون نہیں ہے، کون دائرہ اسلام کے اندر ہے، کون اس سے باہر ہے. اس حوالے سے کیا اسمبلی میں مختصراً اگر آپ بتا دیں بریفلی کہ کیا بات ہوئی اور جماعت کا کیا موقف تھا اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ جماعت میں یہ بات ہے، ہم نے جب پاکستان بنا ہے ہمیں مسلم لیگ نے اپنا جو محضر نامہ پیش کیا، اپنے ٹائم میں سے ٹائم دیا ہے. ہمیں وہاں سوال ہوا جسٹس تیجا سنگھ نے کہ کیا آپ کا تعلق ہے اسلام سے، تو ہم نے جواب دیا شیخ بشیر احمد صاحب نے، وی کلیم ٹو بی دا مسلم فرسٹ اینڈ مسلم لاسٹ، مسلمان لاسٹ. ہم مسلمان ہیں، آپ پہلے اور آخر میں، تو تھارولی ہم مسلم ہیں. اب جب یہ بنا ہے، جو انڈیا پاکستان بنا ہے، یہ اس کارروائی کے مطابق ہماری حیثیت آپ چینج نہیں کر سکتے. ہم ایک پارٹی ہیں. ہم نے جب آپ نے اس وقت ہماری تعین کو حیثیت کو مان لیا ہے. ہمیں مسلمان اس وقت مانا گیا جب پاکستان ایک فارمیٹو سٹیج پہ تھا. وہ بنیادی حیثیت ہماری مرضی کے بغیر نہیں چینج ہو سکتی اصولی طور پہ. تو پاکستان کا جو کشمیر کا مسئلہ ہے انڈیا کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ وعدہ کیا انڈیا نے کہ جی اس کا استصواب رائے ہوگا. اب انڈیا کی جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس نے الحاق کر لیا اور انڈیا کی پارلیمنٹ نے مان لیا. تو انڈیا کہتا ہے جی انہوں نے کشمیریوں نے الحاق کر لیا، ہم نے مان لیا، ہماری پارلیمنٹ نے مان لیا، ہماری پارلیمنٹ کو اختیار ہے. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں ہم ایک پارٹی ہیں، اس میں ہماری مرضی کے بغیر آپ نہیں کر سکتے اس میں. تو لہٰذا اصولی طور پہ تو ہمیں جب آپ نے پاکستان بننے کے وقت مسلمان تسلیم کیا ہے، تو اس وقت ہماری حیثیت آپ چینج نہیں کر سکتے تھے ہماری مرضی کے بغیر. تو بات تو وہاں ہو گئی. اس وقت علماء نے بھی کہا ہاں جی ٹھیک ہے، مولوی ابراہیم سیالکوٹی صاحب نے بھی کہا کہ بھئی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ساری ہو گئی ہیں. انور شاہ کشمیری صاحب نے شبیر احمد عثمانی صاحب نے کہا کہ ظفر اللہ خان صاحب اکابرین مسلم لیگ میں ہیں، ان کے جو لیٹر چھپے ہیں وہ جو ہیں وہ اس میں یہ بات ہے. بعد میں دیکھیں انہوں نے حوالے پیش کیے جی آپ نے کبھی ان کو، ہم نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ منسوخ کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریف نبی مانتا ہے، وہ جو ہے اس کو حق ہے مسلمان کہلانے کا. ہم یہ نہیں کہتے. بعض جگہ بعض چیزیں کتابوں میں موجود تھیں کہ وہ جو ہے وہ کافر ہے انکار کرنے والا. ان کو بتایا گیا کہ حدیثوں میں دو طرح کے حوالے ہیں. جیسے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فسق دو قسم کا ہوتا ہے، ظلم دو قسم کا ہوتا ہے، کفر دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کفر وہ ہوتا ہے جس سے ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں، ایک کفر وہ ہوتا ہے جس سے ملت اسلامیہ سے نکلتا نہیں ہے بندہ. مثلا جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے. جو ظالم کی سپورٹ کرنے کے لیے باہر نکلا اس کی مدد کرے وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. یہ حدیثیں بھی ہیں. لیکن ایک طرف حدیث ہے جس نے ہماری نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا، ہمارا ذبیحہ کھایا، وہ مسلمان ہے. اب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا یا حضرت خلفائے راشدین کے دور میں ان سے زکوٰۃ جو وہ ان سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی تھی جو نماز نظر انداز کر دیتا تھا؟ اس کا مطلب وہ انتباہ ہے ایک طرح سے کہ بھئی وہ نہیں. تو یہ ان کو پوری طرح وضاحت دی گئی. دوسرے فرقے کے لوگوں نے بھی کیا، میں نے ابھی ان کا ذکر کیا. یہ دیوبندیوں کا فتویٰ ہے عمر رشید گنگوہی صاحب کا کہ جو شیعہ جو تعزیہ نکالتے ہیں یہ بت پرستی ہے، یہ کفر ہے. تو اس طرح کے فتوے انتباہ کے طور پہ دیے جاتے ہیں. اس طرح ہماری تحریروں میں ہے. تو ان سے پوچھا گیا یحییٰ بختیار نے کہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پر غور کر کے ان کو غلط سمجھتا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا ہے کہ عمومی طور پہ مسلمان ہی سمجھا جائے گا نا.
تو یہ بات اچھی طرح وضاحت کر دی گئی ہے. دوسرے لوگوں کے فتوے ہیں, وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, اور بعضوں کے نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے یہ تو کافر ہیں, یہ تو احمدیوں سے بھی زیادہ پکے کافر ہیں. یہ ایسے فتوے بھی وہاں موجود ہیں. تو وہ یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں. لیکن چونکہ ہاں ایک جو مسئلہ انہوں نے نکالا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک تحریر ہے حقیقی مسلمان کے بارے میں. تو ایک اسلام دو طرح کی ہوتا ہے. ایک دونل اس کا دائرہ اسلام جو ہے, اور ایک جو ہے اس کا اوپر دائرہ, ایک نیچے. تو وہ جو حقیقی مسلمان ہے وہ اس کا مطلب وہ ہے جس نے اپنی توجہ اللہ کی طرف سونپ دی. بلا من اسلم وجہ اللہ واہ محسن. یہ جو کنڈیشن ہے, یہ جو چیز ہے, یہ وہ حقیقی مسلم جسے کہا جاتا ہے, جس کی سیرت ابدال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کی ایک خصوصیت بیان کرتے ہیں کہ ایسے حقیقی مسلمان کو بعض باتیں مادی ذرائع کے بغیر اسے خوشخبری بتا دی جاتی ہے. وہ اس درجے پہ ہوتا ہے جس پہ صوفیاء ہوتے ہیں, جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. ان کو پرتھوی راج نے بلا کے کہا, اجمیر میں تھے وہ, کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں. تو آپ نے فرمایا 3 دن کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ 3 دن میں کہہ رہے ہیں چلے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ 3 دن میں. 3 دن بعد شہاب الدین غوری ڈنڈا لے کے آ گیا اور اسی میں پرتھوی راج مارا گیا. یہ خبر کس نے دی تھی؟ ظاہر اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی نا ان کو. آپ لوگ کہتے ہیں جی نبوت ختم ہوگی, جی نبوت ختم ہوگی, تو یہ خبریں کیسے آ رہی ہیں؟ اسی یہ مکالمہ مخاطبہ کو ہم کہتے ہیں کہ نبوت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رہی یہ بات کہ ہم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, تو یہ تو لفظی نزاع ہے. مکالمہ مخاطبہ کے تو یہ لوگ بھی قائل ہیں. اسی مکالمہ مخاطبہ کا نام اللہ تعالیٰ نے نبوت رکھا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں, ان کے بارے حضرت غوث اعظم کے بارے میں جیسے کہہ رہے ہیں, تو وہ ان کے ارشادات ہیں. جو حضرت غوث اعظم تو ایسے درجے پہ ہیں, اتنے بڑے درجے پہ ہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کافر کو بھی دیکھیں, اس کی بھی تحقیر نہ کریں, اس کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں, ممکن ہے اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو اور آپ کا خاتمہ کفر پہ ہو. تو وہ تو اس طرح کے لوگ اس کے بارے میں حقیقی مسلمان جو کہتے ہیں صوفیاء کے نزدیک. حضرت ابو سعید ابو الخیر ایک بزرگ ہیں, ان کو لگ رہتے تھے عوام سے. ایک دن ان کو خیال آیا کہیں میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو گیا ہو. تو انہوں نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے سوچا میں بھیک مانگنی شروع کرتا ہوں تاکہ پتہ لگے کہ میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. پھر ان کو خیال آیا کہ میں نے جب ہاتھ پھیلانا ہے لوگوں نے سونے کی ڈلیاں رکھنی ہیں, اور آخر پہ کسی نے انگور کا دانہ بھی نہیں رکھنا, اور اسی طرح ہوا. تو اس طرح پاک صاف کر کے حقیقی مسلمان جو بنتا ہے, تو اس کے بارے میں جب پوچھا جی حقیقی مسلمان جی آپ ان کو سمجھتے ہیں جو مسیح موعود کا انکار کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ان کو سمجھتا. تو یہ ایک درجہ ہے حقیقی مسلمان کا, یہ اس کی تعریف ہے. حقیقی مسلمان وہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقی مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. رومی بادشاہ نے سوچا کہ میں حملہ کر دوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سے خط لکھا, اگر تم امیر معاویہ پہ حملہ کرو گے سب سے پہلا جو سپاہی ہوگا وہ میں ہوگا اس کے لشکر میں آگے تمہارا مقابلہ کرنے. اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ حقیقی مسلمان ہیں آپ لوگ. شیخ مجیب الرحمان نے انڈیا کی منتیں کر کے اور جو ہے اپنی جان تو آپ لوگوں سے چھڑوائی ہے کہ ہماری جان بچائیں ان لوگوں سے, اور آپ حقیقی مسلمان ہیں. مسلمان تو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے. یہ جو بحران پیدا ہوا ہے, اس پہ بحران میں کیا پیدا ہوا ہے کہ مجیب الرحمان کہہ رہا تھا میرے 6 نکات مانیں, انہیں کہا جاتا تھا بھائی کہ 6 نکات میں آپ کوئی نرمی کریں, اس طرح نہ کریں. یحییٰ خان صاحب یہ فرما رہے تھے لیگل فریم ورک آرڈر میں کہ اسمبلی 120 دن میں آئین نہیں بنائے گی تو توڑ دی جائے گی. بھٹو صاحب کہہ رہے تھے اس میں نرمی پیدا کریں, تو وہ کہہ رہے تھے نہیں نرمی نہیں پیدا کرنی. بھٹو صاحب کہتے اس نے اجلاس بلا لیا ادھر, بھٹو نے کہا جو جائے گا ٹانگیں توڑ دوں گا. تینوں بندے وہ کہتے ہیں کہ چٹک کے وہ کیا کہتے ہیں ذرا نہ موم ہوا پیار کی ارادت سے, چٹک کے ٹوٹ گیا دل کا سخت ایسا تھا, ملک توڑ دیا تم لوگوں نے, ایسے کام تم نے کیے. تو یہ باتیں ہیں. یہ بات پہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح کے ہم نہیں سمجھتے کہ وہ حقیقی مسلمان ہے. حقیقی مسلمان ہے اور تو وہ لوگ ہیں تو جو ہیں ان کو تو فتح, آپ تو اپنا پستول پکڑا کے آ گئے ہیں اس کو. یہ حقیقی مسلمان ہے. حقیقی مسلمان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہتھیار پھینک کے پستول کافر کے ہاتھ میں پکڑا کے آ جائے. تو یہ بات آپ نے کی ہے کہ نہیں میں نہیں سمجھتا, تو اس پہ تفانے انہوں نے مچا دیا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بنیادی طور پہ آپ نے بتایا ہے کہ یہ
اسمبلی میں نہ کہا گیا نہ بعد میں کہا گیا کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے. ہم مسلمان سمجھتے ہیں. جہاں تک حقیقی مسلمان ہونے کا تعلق ہے تو وہ ایک بڑی اعلیٰ مقام ہے, تقوی کا ایک اعلیٰ مقام ہے, اور وہ جو ہے کہ ایک مسلم جو ہے وہ دائرہ اسلام سے بلند ہوتا ہے. جیسے انبیاء کو بھی مسلم کہا گیا, ایک لو ہوتا ہے, جیسے کہا گیا عرب جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہو کہ نا, یہ نہ کہو. جی ٹھیک ہے نصیر صاحب, جزاک اللہ. مسلم کہو. مشہود صاحب, اس مناظرے میں بھی اگر اس کو مناظرہ کہا جائے, کیونکہ یہ ڈیبیٹ کی صورت تو تھی, اس میں بھی ہر مناظرے کی طرح دونوں فریق یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جیت گئے, ہم نے فتح پائی. تو اور اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ دونوں فریق کہتے ہیں کہ ہم نے موقف پیش کیا اور کوئی جواب نہیں دیا جا سکا ہماری باتوں کا. تو اس حوالے سے کچھ تفصیل ہم نے سنی بھی ہے, آپ بھی بتائیں کہ اصل حقائق کیا ہیں, اور اصل میں کس فریق کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو باتیں پیش کی ان کا کوئی جواب نہیں دے سکے. جی اچھا, اس میں یہ اسمبلی کی ساری کارروائی میرے پاس موجود ہے. ساری سے مراد یہ ہے کہ یہ 5 اگست 1974 سے لے کر 7 ستمبر 1974 تک اسمبلی کی جو کارروائی تھی وہ تقریباً 13 جولائی کے آس پاس شروع ہو چکی ہوئی تھی. 13 جولائی سے لے کے 4 اگست تک کی کارروائی جو ہے وہ پبلش نہیں کی گئی, وہ ابھی تک خفیہ ہے, جس کے اندر سے 22 اور 23 جولائی کو جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے محضر نامہ پڑھ کے سنایا, اور وہ اس کی کارروائی بھی جو ہے وہ حذف کی گئی ہے, وہ بیان نہیں کی گئی. اب آپ کا سوال تھا فریق کے بارے میں. اچھا, حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے اوپر تقریباً 11 روز جرا جو تھی وہ چلتی رہی, پہلے 5 سے لے کے 10 اگست تک, اور پھر اس کے بعد 20 سے لے کے 24 اگست تک. اس کے بعد 2 دن جو ہے وہ لاہوری گروپ کے اوپر جرا ہوئی. 29 اگست 1974 کو جب یہ جرا مکمل ہو گئی تو اس کے بعد ارکان پارلیمنٹ نے آپس میں بحث کرنی تھی. اچھا, ان بحثوں کے اندر جو 29 اگست کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے, اس کے اندر سب سے پہلے مفتی محمود صاحب نے چیئرمین کو اٹھ کے جو بات کہی وہ میں منوان یہیں سے پڑھتا ہوں, تبصرے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو بیان کر رہا ہے. اچھا, یہ اس کے پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے یہ 29 اگست 1974 کی ہے, صفحہ نمبر 1823 کے اوپر ہے. یہ مفتی محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں اس میں اتنی پوزیشن واضح کر دوں کہ پوزیشن یہ ہے کہ ہم یہاں پر بحیثیت گواہ کے, جیسے کہ وہ 2 فریق پیش ہوئے, یعنی کہ جماعت احمدیہ اور لاہوری گروپ, جیسے کہ وہ 2 فریق پیش ہوئے تھے اس طرح ہم پیش نہیں ہوں گے, اور ہم اس مسئلے میں ان کے مقابلے میں ایک فریق کی حیثیت اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا موقف تمام مسلمانوں کا موقف ہے. چھوٹا سا میں اس پہ تبصرہ کروں گا کہ کبھی بھی اس بات کی تائید نہیں کی. مفتی محمود کے پیچھے تو جو دوسرے علماء تھے وہ نماز نہیں پڑھیں گے, اپنا اسلامی موقف کہاں سے دیں گے. میں جاری کر دوں بات کو آگے. مفتی محمود پھر کہتے ہیں اس میں ہم ان کے فریق بننے کے تیار نہیں ہیں. اس کے علاوہ اس میں یہ صورتحال ہے کہ ہم ایک ممبر کی حیثیت سے ہیں, اور ممبران کو حقائق واضح کرنے کے لیے اس پر بحث کا حق ہے, اور ایک ممبر کی حیثیت سے ہم بحث کر سکتے ہیں. اچھا, پھر آگے مفتی محمود صاحب کہتے ہیں اور ہماری حیثیت یہ ہوگی کہ ہم بطور گواہ کے پیش ہوتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جج نہیں رہ سکتے اور ہم اس میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اچھا, اس میں مفتی محمود صاحب خود قرارداد پیش کر رہے ہیں اور پھر خود ہی جج بن رہے ہیں. وہ محاورہ تو سنا ہوگا کہ آپ مدعی بھی خود ہیں اور منصف بھی خود ہیں. تو اس کے اندر فریق تو تھا کوئی نہیں. فریق تو جماعت احمدیہ کو انہوں نے زبردستی لا کے میدان میں کھڑا کیا, اور پھر اس کے بعد جو ارکان پارلیمنٹ تھے, خاص طور پہ مفتی محمود جنہوں نے قرارداد پیش کی اور پھر گورنمنٹ نے اس کی تائید کی اور خیر مقدم کیا, وہ فریق بننے کو تو تیار نہیں ہے, وہ تو جج بن رہے ہیں بیچ میں. فردر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی, اب ان کا یہ کوٹ ہے, میں اگین صفحہ نمبر 1824 سے منون پڑھ رہا ہوں جو ریکارڈ کے اندر ہے. وضاحت اس کی ہم یوں کر سکتے ہیں کہ یا تو بحیثیت ممبر کے ہم کوئی بات کریں, یہ اسمبلی فیصلہ کرنے والی ہے, یہ جج کی حیثیت میں ہے, یہ ملک کا قانون پاس کرنے کے لیے ہے, یا تو اس حیثیت میں بحث کریں اور یہی حیثیت صحیح ہے کہ نہ ہم حلف اٹھائیں. اچھا, اب حلف کی بات آ گئی. جب حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے اوپر جرا سٹارٹ ہوئی تو سب سے پہلے ان سے حلف لیا گیا. اچھا, پھر اس کے بعد ان کو کوشن بھی کیا گیا
کہ آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی سوال کا جواب دیں، لیکن اگر آپ جواب نہیں دیتے تو ہم ایک مناسب نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس کے اوپر. ان لوگوں نے، علماء نے حلف لینے سے انکار کر دیا، گواہ کی صورت میں سوالوں کے جواب دینے سے انکار کر دیا. اچھا، اب اس کے اوپر چیئرمین صاحب ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ مناسب سمجھے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ بلکہ اس سے پہلے مفتی محمود کی میں بات پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ روانی برقرار رہے اس میں. میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ بات رہبر کمیٹی میں طے کر لی تھی کہ ہم کس طریقے سے پیش ہوں گے. اچھا، اب یہ رہبر کمیٹی میں بات طے ہوئی تھی، اس کی کارروائی آج تک شائع نہیں کی گئی. کیا طے کی گئی تھی؟ نہیں بتائی گئی، جماعت احمدیہ کو بھی نہیں بتائی گئی. اگر ہم گواہ کی حیثیت میں پیش ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہم جج کی حیثیت میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کر سکتے. اور پھر آفرین چیئرمین صاحب کے اوپر جو فرماتے ہیں کہ ہاں پھر ووٹ نہیں ہو سکے گا. نیچرل جسٹس بھی یہی ہے، جیسا کہ مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ گواہ کی حیثیت میں پیش ہوں تو پھر ان پر آگے پھر بات ابھی وہ جاری رکھ رہے تھے چیئرمین. اور پھر سردار عنایت الرحمان عباسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ کیا. اگین میں بغیر تبصرے کے صفحہ نمبر 1824 سے عنایت الرحمان عباسی صاحب نے جو کہا وہ پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ چیئرمین صاحب جناب ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ گواہ کی حیثیت میں پیش ہوں گے تو پھر ان کی جج کی حیثیت مجروح ہو جائے گی. لیکن ایک مسئلہ ہے، اس میں چاہتا ہوں کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت ہو جائے، اور وہ یہ ہے جناب والا کہ انہوں نے ایک فریق کی حیثیت سے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں، انہوں سے مراد جماعت احمدیہ نے بہت سی باتیں ایسی کی ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ ہاؤس کے ان اراکین میں سے میں بھی ایک ہوں جس کا علم اس ضمن میں محدود ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایسے فتوے پیش کیے جس میں ایک خیال کے علماء کی طرف سے دوسرے خیال کے علماء کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف بہت نازیبا اور ناروا الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. جماعت احمدیہ نے اپنے محضر نامے میں مختلف مثالیں پیش کیں کہ مختلف فرقوں کے نزدیک دوسرے فرقے والے کس طریقے سے کافر ٹھہرتے ہیں، اور ایک فرقے نے دوسرے فرقے کے خلاف جو فتوے دیے ہیں وہ باقاعدہ حوالوں کے ساتھ محضر نامے میں پیش کیے. اور ان اراکین اسمبلی کے ذہن میں وہ باتیں تھیں اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب علماء کی باری آئے گی تو علماء اس بات کے اوپر ہمیں رہنمائی دیں گے. لیکن مفتی محمود صاحب تو چونکہ جج بن کے بیٹھ رہے تھے تو ایک یہ عباسی صاحب نے اٹھ کے یہ بات کی، اور وہ آگے کہتے ہیں اس لیے میں آپ کی وساطت سے جناب مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جج بے شک رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایسے 2 یا 3 علماء صاحبان یہاں جو بیٹھے ہیں ان کو اگر یہ موقع فراہم کریں کہ کم از کم ان کے اعتراض اور چارجز کا وہ جواب دیں. آگے چیئرمین صاحب کہتے ہیں یہ پرائیویٹ طور پر ان کو مشورہ دے دیں. اچھا، پھر سردار عنایت الرحمان عباسی دوبارہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، مشورے کی تو یہ بات نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں جناب مجھے تو ایسا فریق چاہیے جو اس ضمن میں تردید کرے یا پھر خود ہمیں اجازت دیں، ہم پھر جو کچھ اس ضمن میں درست ہے وہ کہہ دیں گے. آگے مفتی محمود کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں، ابھی وہ بات اپنی کر رہے ہیں تو چیئرمین صاحب نے ان کو ٹوکا اور کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈسکس کر لیں گے، یہ بعد میں کریں گے. پھر انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے اس کو ایڈجن کر دیا. اچھا، اب چونکہ آپ نے وہ فریق والی بات بیچ میں پوچھی تھی تو یہ ارکان پارلیمنٹ جو اس وقت تھے جب انہوں نے محضر نامے میں وہ ساری باتیں پڑھی اور انتباہ پڑھا تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مفتی محمود سے. مفتی محمود نے کہا کہ جی میں تقریر کروں گا، میں واضح کروں گا. اچھا، پھر اس کے بعد 30 اگست کو مغرب کی نماز کے بعد مفتی محمود واپس آئے. اچھا، واپس آنے کے بعد دوبارہ سے جو ایوان کی کارروائی ہوئی اور اس کے اندر ڈاکٹر محمد شفیع صاحب نے سمدانی رپورٹ کا بھی ذکر کیا. سمدانی رپورٹ وہ تھی جو روا اسٹیشن کے اوپر واقعہ ہوا تھا جس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی اور ان کو کہا تھا کہ وہ سمدانی رپورٹ بھی کریں. اس کے اوپر چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ آئی ٹولڈ دا ہاؤس لیٹ دا لا منسٹر کم بیکاز اٹ از ناٹ ان مائی پوزیشن. ان کی رپورٹ میرے پاس نہیں ہے، لا منسٹر کے پاس ہے اور گورنمنٹ اس کو ریلیز کرے گی. دا گورنمنٹ ول ریلیز دا رپورٹ، آئی کی ناٹ ریلیز اٹ. I have noted it down, therefore when tomorrow Pirzada comes I will take up this matter. اچھا، پھر اس کے بعد مفتی محمود صاحب نے اپنی جو ملت اسلامیہ کا موقف تھا سو کالڈ وہ پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے 30 اگست اگلے دن کی جو کارروائی تھی اس کے اوپر انہوں نے پڑھا، ان کا مضمون چلا گیا. پھر اس کے بعد 31 اگست کے اوپر یہ بات چلی گئی. پھر بھی انہوں نے جماعت احمدیہ کے محضر نامے میں ہم نے جتنی باتیں اٹھائیں
مفتی محمود صاحب ان کے قریب قریب سے بھی نہیں گزرے. یہ جو فتوے آئے ان کو بھی انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اب ارکان پارلیمنٹ جو تھے وہ اضطراب میں آنا شروع ہو گئے کہ یہ جو مختلف فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے، ان کے اوپر مولانا صاحب ہمیں بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. اگر آج ہم نے جماعت احمدیہ کو اسلام کے دائرے سے باہر نکال دیا تو یہ تو پنڈورا باکس کھل جائے گا. کل شیعہ کہیں گے کہ جی بریلوی کو اسلام سے نکالو، دیوبندی بریلوی کو، بریلوی دیوبندی کو نکالیں گے، اہل حدیث کو آپ ویسے کافر کہہ رہے ہیں. یہ سارے فرقے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگاتے تھے کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، جہاد کے منکر ہیں، انگریزوں کے خود کاشتہ پودے ہیں. یہ سارے وہ الزام ہیں جو وہ جماعت احمدیہ کے خلاف آتے تھے. اچھا، اب اس پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 29 اگست تک بات پہنچی تو اگین یہ کارروائی کے صفحہ نمبر 2709 کے اوپر ہے. وہاں پہ عباسی صاحب دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چیئرمین کو کہا کہ جو مواد انہوں نے ہاؤس کے سامنے رکھا ہے ہمارے علماء کرام پر بہت بڑا دھبا ہے، ایک اتنا بڑا چارج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چارج سے، اس دھبا سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے عوام کے سامنے آنا چاہیے، یعنی علماء کو عوام کے سامنے آنا چاہیے. آپ کے یعنی مفتی صاحب کے جوابات میں نے پڑھے، طویل ڈکشنری جس میں انہوں نے اپنے تمام علم کا ذخیرہ اکٹھا کر دیا، سب میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، لیکن کہیں ایک جھلک ان چارجز، ان کے حقائق کی جو انہوں نے یہاں پیش کیے، خدا جانے وہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں. اگر وہ جھوٹے بھی ہوں تو عقلی طور پر تسلیم کرتا ہوں. اب آپ نے ان کی تردید نہیں کی، یعنی کہ علماء نے ان کی تردید نہیں کی، تو میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ ان کے جو دلائل غلط ہیں اور جو ان کے اندرونی فرقوں سے متعلق ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ 660 علماء جو کہ دیوبندی کے متعلق مرزائیوں نے اپنے بیانات میں اور جرح میں کہا. سو میں بات کو ریپ اپ اس حساب سے کرتا ہوں کہ فریق کے طور کے اوپر مولوی وہاں پہ پیش نہیں ہوئے، جماعت احمدیہ کے محضر نامے کا جواب نہیں دیا. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے اوپر 11 دن جو جرح ہوئی، ان کے اوپر ایک دن بھی یحییٰ بختیار نے ان پریلیمنری کوسچنز کے اوپر انصاف کی روح سے بحث نہیں کی. ختم نبوت کے اوپر سوالات ہی نہیں ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام جماعت احمدیہ کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں جو مقام ہے، اس کے اوپر ہم سے سوال ہی نہیں کیا گیا. ہمارے مذہب کی جو بنیاد ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، ان کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا. اور ادھر ادھر کی باتیں، خود کاشتہ پودا ہے اور پھر یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، الزام در الزام. یہ ہے جی اس کارروائی کی حقیقت. جزاک اللہ. مشہود صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر کچھ کالرز ہیں، ہم ان کے سوال لیتے ہیں. ضیاء رسول صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج صاحب؟ جی ضیاء صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ضیاء صاحب، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سوال میرا پہلے تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہ صاحب، جو مجھے ان کا نام نہیں معلوم، ابھی جو پہنے ہوئے ہیں، جو ابھی کچھ دیر پہلے فرما رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ جس شدت کے ساتھ ختم نبوت کو مانتے ہیں، مسلمان بھی اس شدت کے ساتھ نہیں مانتے. تو اس کی ذرا مجھے بتانا ہے کہ کیسے. میں بھی اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں مرزا صاحب کو مسیح مانتا ہوں بہت شدت کے ساتھ، اتنا آپ بھی نہیں مانتے، تو آپ حیران ہو کر پوچھیں گے تو میں آگے سے کہوں گا کہ ہم ان کو وہ مسیح مانتے ہیں جو جھوٹا تھا، کذاب تھا. تو مطلب ایک اپنی طرف سے ڈیفینیشن کر کے اس کے مطابق کہنا کہ ہم بڑی شدت سے مانتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمانوں سے کمپیئر کریں کہ جس طرح وہ ختم نبوت کو مانتے ہیں ہم بھی ویسے ہی مانتے ہیں. آپ تو اپنی ڈیفینیشن الگ کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ میں بتایا کریں. ٹھیک ہے ضیاء صاحب، مشہود صاحب نے ذکر کیا تھا، میں آپ کی طرف چلتا ہوں. جزاک اللہ. ختم نبوت سے عام طور پہ جو مراد لی جاتی ہے وہ یہ لی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بالکل بند ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. سادہ الفاظ کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یعنی کہ سب سے لاسٹ. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات کی بلندی ہے وہ صرف اس بات کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے کہ چونکہ آپ آخری ہیں لہٰذا آپ سب سے اعلیٰ درجے کے نبی ہیں. اب سیدھی سی بات ہے، کوئی ایک ایسا کھلاڑی، آپ کرکٹ کی مثال لے لیں، 11واں کھلاڑی جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے گا تو آپ کے خیال میں وہ سب سے اچھا بیٹسمین ہوگا؟ یا اسی طرح سے کسی مدرسے کے اندر جو سب سے آخری طالب علم کسی کلاس کے اندر داخل ہوتا ہے پڑھنے کے لیے، آپ کے خیال میں وہ سب سے ذہین طالب علم ہوگا؟ اس کے برعکس اگر آپ جماعت کی تعلیم دیکھیں ختم نبوت کے متعلق، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ختم سے مراد یہ ہے
کہ اس مقام کی تمام بلندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہے، اپنی ذات کے حساب سے، اپنی صفات کے حساب سے۔ مقام نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند مرتبہ کسی کا نہیں ہے۔ آپ آخری نبی ہیں جو آخری شریعت لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام باقی انبیاء کے مطابق اتنی زیادہ بلندی کے اوپر موجود ہے کہ تمام علماء کے تمام انبیاء کے مراتب کو اگر اکٹھا کر دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ پھر بھی بلند ہے۔ اب نعوذ باللہ ہم کسی حساب سے باقی انبیاء کی احترام میں کمی نہیں کر رہے، لیکن دوسری جانب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کا اظہار ہے، ہم بحیثیت اپنی بشری کمزوریوں کے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی اس قدر ہے کہ آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی کے اندر جو شخص فنا کی بلندیوں کو چھوئے گا وہ اس مقام روحانیت کے اوپر پہنچے گا کہ جس کا خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ نساء کے اندر بتایا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا، وہ اس کو 4 میں سے کوئی ایک رتبہ ملے گا۔ نبیوں میں سے ہوگا، صدیق میں سے ہوگا، شہداء میں سے ہوگا، انبیاء میں سے ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اور صالحین میں سے ہوگا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام جو ختم ہے، ختم سے مراد یہ ہے کہ اس کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اس فالو کرنے کے نتیجے میں آپ کو یہ بلند مقامات حاصل ہوں گے۔ اب یہ ایک طرف میں نے بڑے مختصر الفاظ میں، سیدھے الفاظ میں عام بندے کی سمجھ کے لیے جماعت احمدیہ کا ختم نبوت کا ایک موقف بیان کیا، اور دوسرا جو لفظ ختم ہے اس کو کئی پیرایوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شاعری تو اس کے اوپر ختم ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے بعد کوئی شاعر نہیں آئے گا؟ یا اسی طریقے سے مختلف صفات ہیں، اور کئی جگہوں کے اوپر لٹریچر کے اندر یہ ختم کا لفظ مختلف پیرایوں کے اندر استعمال کیا گیا ہے، تو اس کے کیا مطلب ہے کہ ان کے بعد کوئی شاعر نہیں آئے گا، کوئی استاد نہیں آئے گا، کوئی صالح نہیں آئے گا؟ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک طرف غیر احمدی علماء ختم کو صرف اس لیے لیتے ہیں کہ جی چونکہ وہ آخری ہیں لہذا سب سے بڑھ کر ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا مقام سب سے بلند ہے، اور ختم سے مراد مہر کی بھی ہے، کہ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ان سے ہٹ کر نہیں، ان کی شریعت کے تابع ہو کر مقام نبوت کو پانا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر کا، آپ کی خاتمیت کا ہونا لازمی ہے۔ اب یہ بات میرے جیسے ایک کمزور اور نالائق انسان نے اپنے سادہ الفاظ کے اندر آپ کو بیان کر دی ہے۔ اب آپ خود قرین انصاف ہمارے موقف کا موازنہ عام علماء کے موقف سے کر لیں، آپ کو خود بات اور فرق واضح ہو جائے گا۔ تھوڑا سا میں اس میں کر دوں، ہم ابھی ہمارے کچھ اور کالرز بھی ہیں، ہم ان کی طرف بھی چلتے ہیں۔ نصیر صاحب، بنیادی طور پہ جو آپ نے بات بتائی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احمدی مسلمانوں کی جو شدت ہے ختم نبوت پر ایمان کے حوالے سے، یقین اس عقیدے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں ختم نبوت کی تفہیم دی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بڑھانے والی ہے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ آپ آخری نبی ہیں بذات خود اس چیز میں صرف آخری ہونا کوئی فضیلت کا باعث نہیں ہے، لیکن اگر یہ ختم نبوت کی تفہیم تشریح کی جائے جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کتب میں بیان بھی کیا ہے، خاص طور پر حقیقت الوحی میں بھی تحریر فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے کمالات اور آپ کی قوت قدسی ایسی طاقت اور قوت اپنے اندر رکھتی تھی کہ آپ نبی تراش ہیں، آپ کی اطاعت کرنے کے ذریعے سے انسان نبوت کے مقام تک بھی پہنچ سکتا ہے، اور یہ ایک ایسی خوبی ہے، ایک ایسی خاصیت ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں منفرد طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ بہت بہت۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر غلام فروخ صاحب ہیں جرمنی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جماعت احمدیہ کے بارے میں جو 1974 میں تحریک چلائی گئی تھی جماعت کے خلاف، یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے باقاعدہ ایک سازش کی گئی تھی، تو اس کے بارے میں میرا سوال یہی ہے کہ اس سلسلے میں جو پاکستان میں پارلیمنٹ سے باہر
اور پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہونے والے جو کاروائی تھی اس کے جو لیڈر تھے ان کا آخر انجام کیا ہوا؟ کیا آپ مختصراً بتا سکتے ہو؟ تو ہمارے پاس 10 منٹ ہیں، 9 منٹ ہیں نصیر صاحب، اگر آپ مختصراً بتا دیں، پھر کچھ اور سوال بھی ہیں ہم نے۔ انجام کیا پوچھ رہے تھے؟ جی، کہ جو نیشنل اسمبلی میں جو اراکین تھے ان کا آخر انجام کیا ہوا؟ دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ اس میں ایک بیماری ہوتی ہے، نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، جیسے سائیکوسس جسے کہتے ہیں، کہ ڈسٹارٹڈ ویو آف دا ریئلٹی ایک قوم کو ہے، کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم دنیا میں کرپشن میں ہمارا اتنا نمبر ہے اور یہ ہے، ہم وہ ہے، اور حکمران ہمارے اس طرح کے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں نہیں ہم حقیقی مسلمان ہیں۔ وہ الوژن ہے، وہ فریب ہے، وہ بیماری ہے۔ ہنری کسنجر کہتا ہے، میں نے یحییٰ خان کو کہا کہ آپ کے حالات انڈیا کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، آپ ان کو مہربانی کر کے حل کریں تو اس سے آپ کی جنگ ہوگی، اس سے نقصان ہوگا۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگے ہماری عظیم روایات ہیں، تو کہتے ہیں مجھے تو چپ کرا دیا انہوں نے عظیم روایات سنا کے۔ تو اس وقت پھر عظیم روایات کے پھر وہ ڈھاکہ میں کنٹرول روم میں جرنیلوں کی چیخیں نکلتی تھیں، روتے تھے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح بندہ جو کمپرومائز پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں وہ کوئی فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس کو جب اس طرح بھٹو صاحب نے کہا، یہ ڈاکٹر مبشر حسن کہتے ہیں کہ بھٹو نے خود کہا یہ سازش ہے اور اس عالمی سازش ہے، اور سب کو یہ اعلان کیا یہ سازش ہے، بلکہ احمد رضا قصوری نے کہا یہ ایجنسیوں نے کروایا ہے یہ ہنگامہ جو ادھر ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو انجام ہوا، جو اس نے مبشر حسن صاحب نے پیش گوئی کہ ان کو متنبع کیا تھا کہ بھئی اس سے مارشل لا لگے گا، کیونکہ یہ اچھا پولیٹیکل فیصلہ بھی نہیں تھا، اسے کہیں کہ یہ برا پولیٹیکل فیصلہ تھا، کیونکہ اگر اچھا ہوتا تو مبشر حسن صاحب یہ کیوں کہتے۔ اور اس نے پھر یہ ہوا کہ وہ اس کے جو یہ لے کے آئے تھے مذہب کو انٹروڈیوس کرایا تھا، اس کے فوراً بعد میں دیکھتا ہوں فرقہ وریت کا کیا مسئلہ ہوا کہ صاحبزادہ فیض الحسن صاحب بریلوی تھے، وہ کہنے لگے اب میں تحریک چلاؤں گا دیوبندیوں کے لیے کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پہلے ان کے ساتھ مل کے ان کے، کہتے میری غلطی تھی۔ تو یہ فرقہ پرستی کا پھر 1977 میں پھر ایک طرف عروج ہوا اور بھٹو کو مارشل لا لگانا پڑا گیا، اور پھر جو آگے پھر انجام ہوا، اور ملک اس کے بعد بھی دھکیلا جاتا رہا، اتنا اس کے پیسہ خرچ ہو گیا، 60-70 ہزار بندہ مارا گیا اس خیال میں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی انوالومنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور اس طرح تلوار کے ذریعے ہم لوگوں کے زنگ اتار لیں گے، یہ فتح کر لیں گے دنیا میں۔ اس الوژن نے مسلمانوں کو کہیں کا رہنے نہیں دیا، آپس میں لڑ کے پوری امت مسلمان جو ہے وہ بکھر گئی ہے، اب کوئی حیثیت اس کی نہیں رہی، اور یہ حال ہے۔ جی مشہور صاحب تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں، اس لیڈر آف دی ہاؤس جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کی جو گورنمنٹ کا اختتام تھا وہ 1977 میں اس نے اپنی ٹرم پوری کی، الیکشنز ہوئے، الیکشن میں بھٹو صاحب نے فتح پائی، اور یہ جو پولیٹیکل یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں الائنس کر کے ان کے اگینسٹ کھڑی ہو گئیں، اور جب بھٹو صاحب کے حق میں الیکشن کے نتائج آئے تو یہ سارے مولوی جو اس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف بھٹو صاحب کے ساتھ مل کے ایک جگہ کے اوپر تھے، یہ سب بھٹو صاحب کے خلاف ہو گئے، مارشل لا لگ گیا جس طرح نصیر حبیب صاحب نے بتایا، اور پھر بھٹو صاحب کے اوپر احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا مقدمہ چلایا گیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے اندر 5 رکنی بینچ بنایا گیا ججز میں۔ اچھا، بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی کی سزا دی، اور اپنے فیصلے کے اندر ایک جج صاحب نے لکھا کہ بھٹو صاحب صرف نام کے مسلمان ہیں، حقیقی طور کے اوپر کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، اب سپریم کورٹ کے اندر بھٹو صاحب نے اپیل کی، سپریم کورٹ کے اندر ان کے لیڈ کاؤنسل یحییٰ بختیار تھے اور پیر زادہ صاحب ان کو اسسٹ کر رہے تھے، اور یہی 2 بندے جو کہ کرتا دھرتا تھے اس اسمبلی کی کارروائی کے اندر۔ وہاں پہ پیر زادہ صاحب یحییٰ بختیار نے جب سپریم کورٹ میں بحث کی، اس کے بعد بھٹو صاحب نے خود بھی سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ مجھے ٹائم دیں، میں بھی اپنے کچھ جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، اور بھٹو صاحب نے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر کہ دیکھیں جی ہائی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ میرے عقیدے کے اوپر اور میرے اعتقاد کے اوپر، میرے بلیفز کے اوپر یہ فیصلہ کر سکیں، اور انہوں نے اپنے فیصلے میں اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے میرے عقیدے کے اوپر انہوں نے بات کیا ہے۔ ایگزیکٹلی وہی بات جو جماعت احمدیہ اس وقت اسمبلی کے اندر ان کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، اب بھٹو صاحب کے منہ سے نکل رہی ہے، اور اس کے بعد بہرحال سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا اور ان کو پھر پھانسی کی سزا دی۔ مشہور صاحب، ایک آخری سوال، ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ رہ گئے ہیں، بلکہ اس سے کم ہی، لیکن ایک ضروری سوال میں کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے اختتام پر۔ یہ
اٹارنی جنرل صاحب نے بھی یہ سوال کیا تھا، کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ایک مذہبی اقلیت قبول کر لیں، آپ کے حقوق تو اس صورت میں بھی محفوظ رہیں گے. تو اس حوالے سے یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں مشہود صاحب کہ جماعت احمدیہ خود کو کیوں ایک اقلیت کو تسلیم نہیں کر لیتی. میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں. اٹارنی جنرل صاحب نے جو بات اس میں کی تھی، اٹارنی جنرل، اب یہ میرے خیال میں بہتر یہ ہوگا چونکہ کارروائی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں فٹافٹ اس میں سے اٹارنی جنرل کا وہ حوالہ بھی پیش کر دوں، کیونکہ سوالات چونکہ ان سے پوچھے گئے تھے. تو جو کارروائی تھی یہ 5 اگست 1974 کی کارروائی تھی، پبلشڈ ہے صفحہ نمبر 130 کے اوپر. اس کے اوپر یحییٰ خان جو یحییٰ بختیار جو تھے وہ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے بیسک فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ ٹو ریلیجن کے اوپر سوال کر رہے تھے، اور اسی کے اوپر انہوں نے یہ سوال کیا، ان کو بتایا. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، جب آپ جرح کر رہے ہوتے ہیں تو جرح کے 3 اصول ہوتے ہیں. پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گواہ ہے اس سے انفارمیشن لیتے ہیں. دوسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو وہ انفارمیشن گواہ آپ کو دے رہا ہے آپ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور تیسرا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا موقف خود گواہ کو بتاتے ہیں کہ چونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور صحیح بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جو صحیح بات یحییٰ بختیار بتا رہے تھے وہ یہ تھی، حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کو وہ بتا رہے تھے کہ جی اگر ہم آپ کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کو فرق تو کوئی نہیں پڑنے والا، کیونکہ نان مسلم کے طور کے اوپر بھی ہم آپ کے حقوق کا تحفظ کریں گے. اب اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ بیکاز یو ول بی الاؤڈ ٹو سے یور پریئرز، you will be allowed to call whatever name you want by the name of Ahmadi or whatever you like. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ I am just saying that your religion will not be affected because nobody is going to stop you. اچھا، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ریلیجن کو پروفیس کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جی اگر تو غیر مسلم بنا کر آپ نے ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے تو ہمیں اپنے حقوق کا تحفظ نہیں چاہیے، آپ اپنے پاس رکھیں اس کو. اچھا، اب ایک طرف تو یحییٰ بختیار یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نان مسلم اپنے آپ کو تسلیم کر لیں، ہم آپ کے جو مذہبی حقوق ہیں ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا، اب یہ اسپیشل کمیٹی میں یحییٰ بختیار بحیثیت لائر یہ بات پیش کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ اس کی کانٹراڈکشن انہوں نے خود ہی کر دی ہے. جب یہ جرح ختم ہو گئی، جرح ختم ہونے کے بعد 5 ستمبر 1974 کو یحییٰ بختیار اسمبلی میں پیش ہوئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کو قانونی رائے دینی تھی. اس رائے کے اوپر اب یہ صفحہ نمبر 2680 اور 2681 کے اوپر عبارت لمبی ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اس کو پیرافریز کر دیتا ہوں. یہاں پہ یحییٰ بختیار نے یہ کہا کہ جی جو اپوزیشن یعنی علماء نے قرارداد پیش کیا اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جی احمدیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کریں اور پھر ان کے مذہبی حقوق کی حفاظت کریں. یحییٰ بختیار نے کہا کہ دونوں باتیں آپس میں متضاد ہیں. احمدیوں کو غیر مسلم اس لیے ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کی حیثیت کو کم کرتے ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ان کو سبورٹ کرتے ہیں. اور یحییٰ بختیار نے بتایا کہ سبورٹ احمدی جو الزام لگایا جاتا ہے کیسے کرتے ہیں، وہ پروپوگیٹ کرتے ہیں، اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، پروفیس کرتے ہیں، اپنے پریکٹس کرتے ہیں اپنے رائٹس کو. تو یحییٰ بختیار نے کہا کہ ایک طرف آپ ان کو انہی باتوں کے اوپر غیر مسلم قرار دے رہے ہیں اور پھر دوسری طرف غیر مسلم بنانے کے بعد آپ ان کو انہی باتوں کے حقوق بھی دے رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں. تو میں پوائنٹ یہ بتا رہا تھا کہ جب جرح کر رہے تھے تو یحییٰ بختیار نے اپنا موقف یہ پیش کیا، اور جب وہ اسمبلی کے سامنے سم کر رہے تھے، گائیڈنس دے رہے تھے، تو وہ بالکل متضاد بات کر رہے تھے. اچھا، اب چونکہ یہ کارروائی تقریباً عرصہ 38 39 40 سال تک مخفی رہی ہے، اس کو چھپایا گیا ہے، یہ سامنے نہیں آئی. اب یہ چونکہ 2010 کے بعد یہ چھپی ہے تو یہ باتیں ہم نے پڑھی ہیں، تو پہلی دفعہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یحییٰ بختیار کا موقف کتنا عجیب تھا. اور آخری بات اس میں یہ کہی اینڈ کے اوپر، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ریکارڈ کو اومٹ کر دیں گے. اب جن لوگوں نے یہ ریکارڈ پبلش کیا ان بیچاروں سے یہ باتیں بیچ میں رہ گئیں، اور بھی کئی باتیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ کسی اور دور کے اوپر کریں گے. آخری بات یہ کہ جماعت احمدیہ اپنے آپ کو ہر حساب سے، ہر تشریح سے
ہر مقام سے مسلمان سمجھتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی دوسرا مقام قبول نہیں۔ مشہود صاحب جزاک اللہ، نصیر حبیب صاحب جزاک اللہ۔ ہم نے اس سیریز میں بڑی تفصیلی بات کی ہے، بعض چیزیں ظاہر ہے ایک مختصر بیان ہے، یہ بے شک تفصیل سے بات کی ہے، لیکن ایک بہت پھیلا ہوا مضمون ہے جو انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کے دوسرے پہلوؤں پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ جو مختلف ادوار میں جماعت احمدیہ کے خلاف مخالفت کے ادوار ہم دیکھتے ہیں، مخالفت اٹھی ہے، حکومتوں نے بھی کوششیں کی کہ ہمارے اسلام کو محدود کر دیا جائے، ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے کر، گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام احمدیت کو جو حقیقی اسلام ہے اس کی ترقی کو یہ روک لیں گے، لیکن یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی صداقت کی ایک عظیم الشان دلیل ہے کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ 200 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے اور انشاءاللہ پھیلتی جائے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین،